السلام علیکم۔ ناول نمل بائی نمرہ احمد کی یہ قسط نمبر 71 ہے۔ آپ زیدان، حصہ دوئم۔ کچھ اور بڑھ گئے جو اندھیرے، تو کیا ہوا؟ مایوس تو نہیں ہیں طلوع سحر سے ہم۔ مور چال پہ رات طویل ہوتی جا رہی تھی، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ ایسے میں حنین بے چینی سے دائیں سے بائیں لاؤنج میں چکر کاٹ رہی تھی۔ دیوار پہ آبشار کی صورت بہتے پینٹ اور فرش پہ لڑکے ننھے برش اور ڈبے سے بے نیاز۔ وہ بار بار گھڑی دیکھتی تھی۔ فارس کہاں ہے؟ زمر کہاں ہے؟ یہی دو سوال پچھلے پون گھنٹے سے ہر طرف گونج رہے تھے، اور اب ایک دم بجلی کا ایک کوندا سا ذہن میں لپکا۔ سعدی کہاں ہے؟ وہ تیزی سے اوپر بھاگی، اس کا کمرہ کھولا، خالی اندھیر کمرہ۔ وہ کھڑکی تک آئی اور پردے سرکائے۔ نیچے پورچ میں اس کی کار بھی نہیں تھی۔ کہاں گیا وہ؟ کب سے گھر نہیں آیا؟ اسے احساس کیوں نہیں ہوا؟ وہ وہیں کھڑی جلدی جلدی اسے فون ملانے لگی۔ گھنٹی جا رہی تھی اور جاتی جا رہی تھی، مگر جواب ندارد۔ اسے اب نئی پریشانی نے آن گھیرا تھا۔ احمد شفیع کی اپارٹمنٹ بلڈنگ کے پارکنگ میں موجود کار کے ڈیش بورڈ پہ رکھا سائلنٹ موبائل جل بجھ رہا تھا، مگر اس کو دیکھنے کے لیے وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ اوپر عمارت میں آؤ اور احمد کے فلیٹ میں جھانکو تو باہر پھیلی گپ رات کے برعکس اندر اب روشنی تھی۔ لاؤنج روشن تھا اور وہ تینوں وہاں کھڑے دبی آواز میں بحث کر رہے تھے۔ پھر ان کا سرغنہ وہاں سے ہٹا اور اندر آیا۔ دروازہ کھولا۔ یہ کمرہ بھی روشن تھا اور بیڈ کے قریب وہ دونوں بندھے ہاتھوں کے ساتھ زمین پہ اکڑوں بیٹھے نظر آتے تھے۔ آہٹ پہ دونوں نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ پھر تر و تازہ چہرے اور چھوٹے گھنگریالے بالوں والا لڑکا بولا، 15 منٹ گزر چکے ہیں، پون گھنٹے میں یہاں پولیس آ جائے گی، رپورٹرز الگ ہوں گے، ہو سکتا ہے اس سے بھی جلد آ جائیں۔ میری بات کرواؤ نا اپنی مالکن سے۔ زیادہ ہوشیار مت بنو، قریب کے کسی تھانے میں تم نے رپورٹ نہیں درج کی، کوئی پولیس نہیں آ رہی، ہم نے پتہ کروا لی ہے۔ وہ نخوت سے بولا تھا۔ احمد نے بے اختیار سعدی کا چہرہ دیکھا، مگر سعدی حیران نہیں ہوا تھا۔ میں تمہیں پکڑوانا نہیں چاہتا، بس تمہاری مالکن سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ان سے بات کروا دو ہماری، یا ہمیں ان کے پاس لے چلو پولیس کے آنے سے پہلے۔ کہہ رہا ہوں نا میں، ہم نے پتہ کروا لی ہے، کوئی پولیس نہیں آ رہی، اب تم سیدھی طرح بتاؤ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ اس کے سر پہ کھڑا ہو کے غرایا۔ احمد نے پھر سعدی کو دیکھا، اب کی بار غصے سے۔ تمہاری مالکن سے بات کرنی ہے، اس کو صرف اتنا کہو کہ وہ اپنی ای میل چیک کر لے، آگے وہ سمجھ جائے گی۔ وہ چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر بوٹ سے زور سے اس کے کندھے پہ ٹھوکر ماری تو سعدی توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دوسری جانب لڑکا سرغنہ تن فن کرتا باہر نکل گیا، اور سعدی دانت پہ دانت جما کے ضبط کرتا واپس سیدھا ہو کے بیٹھا۔ احمد وہیں سے غصے سے اس آدمی کو پکار کے لان تان کرنے لگا تھا، پھر اس کی طرف گھوما۔ تم نے پولیس بلائی نہ رپورٹرز، خود کو بھی مشکل میں ڈالا، پاگل۔ گرنے سے اس کی کوہنی رگڑی گئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے شرٹ اور آستین جھاڑتے ہوئے تلخی سے مسکرا کے سر جھٹک کر رہ گیا۔ جن لوگوں نے 3 دن سے تمہیں بند کر رکھا ہے، جن کو تمہیں سرے سے مارنا ہی نہیں ہے، جو ڈرائیور اور مالی کے لیول کے گارڈ ہیں اور صرف تمہیں کنگال کرنے، سبق سکھانے اور مار پیٹ کرنے آئے ہیں، انہوں نے مجھے مار کے کیا کرنا ہے؟ میں ایسے ہی نہیں آ گیا۔ بلڈنگ کی CCTV چیک کی تھی، تمہارا ٹریک ریکارڈ بھی یاد ہے۔ یہ خاتون خاندانی قاتلوں کے جیسی نہیں ہے، یہ تنہا ہے۔ تمہاری حرکت کی وجہ سے ان کا خاندان ان کو ابینڈن کر چکا ہے اور ان کی سیاسی سیٹ ان سے چھن گئی ہے۔ یہ اپنے آبائی گاؤں تک واپس نہیں جا سکتی، نہ ان کے پاس خاندان کے مردوں کی سپورٹ ہے۔ ایسی عورت نے کسی کو قتل نہیں کروانا، وہ صرف اپنی فرسٹریشن نکالنا چاہ رہی ہیں۔ ایسی عورت سے ہم نمٹ سکتے ہیں۔ کب؟ جب تک وہ ہم دونوں کو مار چکے ہوں گے۔ دیکھی ہے میں نے ٹریش کین میں خالی سرنجز، پستول کا دستہ تک نہیں مار سکے تمہیں وہ۔ ٹرینکولائزر گن سے بے ہوش کیا، یہ قاتل نہیں ہے۔ ایک ڈپریشن کی ماری ہوئی عورت کے احکامات کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں۔ میں تمہیں صرف نکالنا نہیں چاہتا، اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہاں سے بہت پہلے بھاگ جانا چاہیے تھا، وہ افسوس سے سر دائیں بائیں جھٹک کر کہہ رہا تھا۔ میں نے اس شہر میں بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے، یہ میرے اپنے اعمال ہیں سعدی۔ ایسا ہی ہے۔ سعدی نے رسمی تردید بھی نہ کی۔ احمد نے سر جھکا کر پیشانی تھام لی۔ میں اتنا فراڈ، اتنا دھوکے باز، اتنا لائر کمپلسو بن چکا ہوں کہ اب چاہوں بھی تو ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اپنے چاہنے سے کوئی ٹھیک ہو بھی نہیں سکتا، اللہ کا چاہنا زیادہ ضروری ہے، اور پھر کوشش کرنا۔ اب کیسی کوشش؟ مسز جواہرات نے اعتبار کیا مجھ پہ، میں وہ بھی خاک میں ملا کر ان کا زیور لوٹ کر جا رہا تھا۔
ایسا آدمی ہوں میں، ایسے آدمی کے دوست ہو تم۔ وہ تلخی سے چہرہ اٹھا کر کہہ رہا تھا۔ 3 دن سے بندھے ہونے کے باعث وہ شدید ذہنی دباؤ میں تھا۔ جانتا ہوں، مگر ہر شخص خطا کار ہوتا ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہوتا ہے جو توبہ اور رجوع کرتا ہے۔ خطا کار اور گنہگار میں فرق ہوتا ہے۔ وہ پھر زہر خند ہوا۔ ہاں، سب گنہگار نہیں ہوتے، مگر خطا کار سب ہوتے ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرا کے سر جھکائے فرش پہ ناخن سے رگڑ کر لکیر سی بنانے لگا۔ میں ایک عمر تک یہ سمجھتا تھا کہ انسان آزمائش آنے پہ 2 طرح سے رد عمل دیتا ہے، یا وہ پاس ہوتا ہے یا فیل۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش پہ پورا اترتے تھے، یا جیسے ہم لوگ جو بار بار فیل ہو جاتے ہیں، ہر دفعہ تیہ کرتے ہیں اب یہ غلط کام نہیں کرنا، ماں باپ سے غصے سے بات نہیں کرنی، بری عادت کی طرف واپس نہیں جانا، مگر اللہ آزماتا ہے اور ہم پھر وہی کر دیتے ہیں۔ میں سمجھتا تھا کہ آزمائش کے 2 ہی نتیجے ہوتے ہیں، پاس کرو تو درجے بلند، اور فیل کرو تو درجہ وہی رہے گا یا نیچے جاؤ گے۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ احمد خاموشی مگر مایوسی سے سنے گیا۔ وہ اس طرح کی باتوں سے خود کو ریلیٹ نہیں کر پاتا تھا۔ میں بہت عرصے سے قرآن بھی پڑھتا آ رہا تھا، مگر کبھی سورہ سعد کے اس واقعے پہ غور نہیں کیا۔ قید میں ایک دفعہ موقع ملا تو اس واقعے کا مطلب ہی بدل گیا میرے نزدیک۔ وہ داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہے، مشہور تھا۔ داؤد علیہ السلام اپنی ذاتی زندگی میں کوئی غلطی، کوئی کمی بیشی کر رہے تھے۔ یہود نے تو بہت سی بیہودہ کہانیاں گھڑ رکھی ہیں، مگر چونکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اس لیے ہم مسلمانوں کو اس واقعے کی گہرائی میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ اصل سبق جو لینا ہے وہ لینا ہے۔ تو ہوا یہ کہ داؤد علیہ السلام کو ان کی غلطی کا احساس دلانے کے لیے 2 فرشتے انسان کے روپ میں اللہ نے بھیجے۔ وہ ان کے پاس دیوار پھاند کے آئے، اور ایک نے کہا کہ میرے پاس ایک دمبی ہے اور اس کے پاس 99، یہ اب میری ایک بھی ہتھیانا چاہتا ہے۔ قصہ مختصر، داؤد علیہ السلام نے ان کا مسئلہ حل کروایا اور ان کو نصیحت کی۔ نصیحت کے اس عمل کے دوران ان کو احساس ہوا کہ ان کو خود بھی کوئی ایسا ہی معاملہ درپیش ہے، اور اللہ ان کو آزما رہا تھا۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ ہمارا ہی مسئلہ کوئی آ کے ہم سے بیان کرتا ہے، اور ان کو جواب دیتے دیتے ہمیں اپنے مسئلے کا حل نظر آ جاتا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کو بھی احساس ہوا کہ وہ آزمائش پہ پورے نہیں اترے۔ بات ختم نا، آزمائش آئی، وہ پورے نہیں اتر سکے، بات ختم؟ مگر نہیں، ساری بات یہی ہے کہ آزمائش کا مقصد اس کو پاس یا فیل کرنا نہیں ہے، ہمیں کچھ سکھانا ہے۔ ہم کبھی وہ فیل ہو کر سیکھتے ہیں، کبھی پاس ہو کر۔ داؤد علیہ السلام کو جب اپنی کمی کا احساس ہوا تو وہ اللہ کی طرف پلٹے اور توبہ کی۔ آگے اللہ فرماتا ہے، ہمارے پاس اس کے لیے اعلیٰ درجہ ہے۔ اس آزمائش کے ذکر کے ساتھ ہی درجے کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آزمائش ہوتی ہی درجوں کی بلندی کے لیے ہے، تو کسی کوتاہی کے باوجود ان کو اعلیٰ درجہ کیوں مل گیا؟ آزمائش کے ذکر کے فوراً بعد درجے کا ذکر ظاہر کرتا ہے کہ یہ درجہ ان کی توبہ سے منسلک ہے۔ یعنی احمد شفیع، اگر ہم آزمائش میں فیل ہو جائیں مگر سبق سیکھ لیں اور توبہ کر لیں تو ہمیں پاس ہونے جیسا درجہ مل جاتا ہے۔ آزمائش اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں، کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ لیں گے اتنی جلدی وہ دور ہوگی۔ احمد نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم اچھے آدمی ہو، میں نہیں ہوں، سمپل۔ سعدی ابھی اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر دروازہ زور سے کھلا تو ان دونوں نے چونک کر دیکھا۔ وہ تینوں تیزی سے اندر آ رہے تھے۔ چلو، بی بی نے بلایا ہے۔ ایک جھک کر اس کے ہاتھ کھولنے لگا۔ احمد نے چونک کے سعدی کو دیکھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تجربہ بولتا ہے، اور سر کو خم دیا۔ احمد نے گہری سانس لی اور خود کو حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا۔ میری شناخت کے پتھر میں شکل باقی ہے، میرے وجود کے ذروں میں زندہ ہے کوئی۔ رات گہری محیب سی اس ہوٹل بلڈنگ کو اپنے اندر سموئی ہوئی تھی، زمین سے 2 منزلیں نیچے۔ اس لفٹ میں زمر ایک کونے میں اکڑوں بیٹھی تھی، بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹ رکھے تھے اور تھوڑی ان پہ جما دی تھی۔ چہرہ زرد تھا، نظریں پانی کی دھار پہ لگی تھیں۔ فرش پہ 1-2 انچ جتنا گہرا پانی جمع ہو چکا تھا۔ اس کا لباس بھیگ رہا تھا، مگر اب وہ مزاحمت نہیں کر رہی تھی، بس دھار کے بہتے قطروں کو دیکھ رہی تھی۔ ٹپ ٹپ، وہ گویا اس کے دل پہ گر رہے تھے۔ وہ بار بار چہرے پہ ہاتھ پھیرتی، ناخن دانتوں میں دباتی۔ وہ خوف زدہ تھی، ہراساں تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ کوئی ایسی شے نہ تھی جس کے سہارے وہ اوپر چڑھ جاتی اور انگریزی فلموں کی طرح لفٹ کا ڈھکن کھول لیتی۔ وہ بس ساکن بیٹھی تھی، سانسیں گن رہی تھی۔ قصر کاردار اس وقت رات کی تاریکی میں ڈوبا تھا، کہیں کہیں مدھم بتیاں جلتی دکھائی دے رہی تھیں۔
فارس سڑک پہ رکی کار کے ساتھ کھڑا تھا اور بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ چہرہ سپاٹ اور سرد سا تھا۔ دفتن گیٹ کھلا اور کوئی باہر آتا دکھائی دیا، ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس، نیند سے پر آنکھیں لیے نوشرواں ادھر ادھر دیکھتا سامنے آیا اور حیرت سے اسے دیکھا۔ فیونا نے مجھے اٹھایا کہ فارس تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ وہ اس کے عین سامنے کھڑا ہوا تو چہرہ چاند کی روشنی میں واضح ہوا۔ شیرو حیران اور الجھا ہوا لگتا تھا۔ دیکھو، اگر تم مجھے مارنے آئے ہو تو یاد رکھنا عدالت تم پہ۔ اس کے سنگین تاثرات دیکھ کر شیرو نے احتیاط سے بات شروع کی۔ ہاشم نے زمر کو اغوا کر لیا ہے، وہ چبا چبا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولا تھا۔ شیرو گنگ رہ گیا۔ کیا؟ تمہارے بھائی نے زمر کو کہیں بلوایا ہے میرے دھوکے میں، اور وہ چلی گئی ہے اور اب اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ وہ اسے مار دے گا صرف مجھے اذیت دینے کے لیے۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، تم لوگ مشہور ہو، ہاشم بھائی کبھی۔ فارس نے جھٹکے سے اس کو گریبان سے پکڑا اور گاڑی سے لگایا۔ بکواس بند کرو، مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ وہ ایک دم اس جاریت پہ ڈر گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے سچ میں نہیں پتا۔ فارس نے جھٹکے سے اس کو چھوڑا۔ مجھے پتہ کر کے دو، ہاشم کے پاس جاؤ اور مجھے پتہ کر کے دو۔ وہ اس وقت آفس میں ہے، اس کے فون کے سگنلز وہیں کے آ رہے ہیں۔ شیرو کو چند لمحے لگے بات سمجھنے میں۔ مجھے کچھ نہیں پتا، یہ میرا معاملہ نہیں ہے، تم لوگ اپنے مسئلے خود سنبھالو۔ اب کہ وہ درستی سے ہاتھ جھلا کے بولا تھا۔ نوشرواں، فارس نے بہت ضبط سے اس کو مخاطب کیا، تم نے اگر کچھ نہ کیا تو وہ مر جائے گی۔ وہ مجھے کورٹ میں پروسیکیوٹ کر رہی ہیں، ان کی وجہ سے میں مرنے جا رہا ہوں، میں ان کی مدد کیوں کروں گا؟ اور تمہیں کیا لگتا ہے میں بھائی کو دھوکہ دوں گا اور تمہارے ساتھ مل جاؤں گا تو بھائی مجھے چھوڑ دے گا؟ بھائی مجھے جان سے مار دے گا۔ وہ برہمی سے بولا اور سر جھٹک کر واپس گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اگر آخر میں تم نے مرنا ہی ہے تو کسی کے اقدام قتل کے جرم میں مرنے سے بہتر ہے کسی کی جان بچا کر مرنا نہیں ہے کیا؟ اس اندھیری رات سڑک پہ آگے بڑھتے شیرو کے قدم زنجیر ہوئے۔ وہ بالکل سن رہ گیا، گویا پتھر کا ہو گیا ہو۔ اگر تمہیں مرنا ہی ہے تو کیا تم کسی لوزر کی طرح مرنا چاہتے ہو؟ کیا تم ساری عمر ایک لوزر رہو گے یا تم واقعی اپنے نام جیسا بننا چاہتے ہو؟ کیا تم نوشرواں، ہیرو، سپر ہیرو کی طرح مرنا چاہو گے شیرو؟ اگر مرنا ہی ہے تو کیا تم اس زمر کے لیے مرنا چاہو گے جس نے تمہیں تمہارے کمپلیکسز سے نکال کر دنیا کے سامنے اٹھ کھڑا ہونا سکھایا؟ کیا تم اس زمر کو بچانے کے لیے کچھ کرنا چاہو گے جو اس سب میں تمہارے کیس کی وجہ سے پھنسی ہوئی ہے؟ کسی خواب کسی کیفیت میں نوشرواں اس طرف واپس گھوما۔ ٹکر ٹکر وہ فارس کا چہرہ دیکھے گیا جو اس وقت بہت دکھی نظر آ رہا تھا۔ چاندی زدہ اندھیر ماحول میں اداسی کا رنگ گہرا ہوتا گیا اور نوشرواں اورنگزیب کاردار نے خود کو کہتے سنا، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ 2 آپشنز ہیں تمہارے پاس۔ وہ چند قدم طے کر کے اس کے سامنے، بالکل سامنے آ کھڑا ہوا تو شیرو نے دیکھا اس کی آنکھیں سر تپش سے بھری تھیں اور چہرے پہ بلا کی سختی تھی۔ یا تو میں تمہیں گن پوائنٹ پہ اپنے ساتھ لے جاؤں اور ہاشم سے کہوں کہ وہ زمر کو چھوڑ دے، ورنہ میں تمہیں مار دوں گا۔ تم مجھے اغوا کر کے نہیں لے جا سکتے۔ وہ ششتر سا بولا تو آواز حلق میں پھنسی۔ لے جا سکتا ہوں مگر لے کر نہیں جاؤں گا کیونکہ ہاشم پھر بھی اسے مار دے گا۔ کوئی بھی مغوی کو زندہ واپس نہیں کرتا کہ وہ جا کر پولیس کو بیان دے دے، اور بدلے میں مجھے تمہیں مارنا پڑے گا، اور زمر یہ کبھی نہیں چاہے گی۔ اس لیے دوسرا راستہ یہ ہے کہ تم میری مدد کرو، ہاشم کے پاس جاؤ اور پتہ چلاؤ کہ وہ کدھر ہے، مجھے اس جگہ کا بتاؤ اور پھر میں اسے وہاں سے نکال لاؤں گا۔ نوشرواں، تمہارے پاس کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ہاشم نے اسے نقصان پہنچایا تو خدا کی قسم میں تمہارے اس محل کو آگ لگا دوں گا۔ وہ غصے سے بول رہا تھا، اس کا چہرہ اذیت سے پر تھا۔ شیرو اسے یک ٹک دیکھے گیا، فیصلہ کرنا زیادہ مشکل نہ تھا۔ ایک بے کسی کا جال ہے پھیلا چاہ ہر سو، ایک بے بسی کی دھند ہے دل سے نگاہ تک۔ ہاشم کاردار کے آفس میں نیم اندھیرا تھا۔ 2 کمپیوٹرز کی اسکرین روشن تھیں اور ہاشم ٹیک لگائے بیٹھا سرد مہری سے اس اسکرین کو دیکھ رہا تھا جس میں وہ لفٹ کے کونے میں بیٹھی دکھائی دے رہی تھی، خوف زدہ، سہمی ہوئی۔ پانی سے بھیگتی اس کے پاؤں تقریباً ڈوب گئے تھے۔ موبائل گھٹنوں کے گرد لپٹے ہاتھوں میں پکڑ رکھا تھا اور پرس بھیگنے سے بچانے کو گھٹنوں میں دے رکھا تھا۔ سر، پانی کا فلو زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اس طرح تو اسے ڈوبنے میں گھنٹہ لگ جائے گا۔ رئیس نے اسے پکارا۔ ہاشم نے دائیں بائیں نفی میں سر ہلایا۔ اسی طرح چلنے دو، یہ زیادہ دلچسپ ہے۔ میں بعد میں یہ ویڈیو فارس کو دکھا کر پاگل کرنا چاہتا ہوں۔
وہ محظوظ ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا، بس پرتپش نگاہیں اسکرین پہ گاڑے ہوئے تھا۔ انتقام کی آگ تھی کہ بجھائے نہ بجھتی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ پہ ہاشم نے سر اٹھایا، پھر لبوں پہ تلخ مسکراہٹ آ ٹھہری۔ چوکھٹ میں آبی کھڑی تھی، حیران، الجھی ہوئی۔ ہاشم، کیا ہوا ہے؟ فارس کہاں ہے؟ وہ ایک قدم اندر آئی، ہاتھ ہنوز ڈور نوب پہ تھا۔ رئیس اٹھا اور ایک کرسی اٹھا کر سامنے رکھی، گویا اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا ہو۔ ہر حرکت، ہر جنبش گویا طے شدہ تھی۔ وہ الجھن سے ان دونوں کو دیکھے گئی۔ آؤ ریڈ، تمہارے لیے تو سجائی ہے یہ بسات، تم بھی تو دیکھو کہ وہ کتنا جری مرد ہے۔ وہ متحیر کھڑی رہی۔ نیم اندھیر آفس، کونے میں اونچی میز پہ رکھا روشنیوں سے جگمگاتا ایکواریم، اسکرینز کی نیلی روشنی سے دمکتے ہاشم اور رئیس کے چہرے۔ ماحول عجیب پر اسرار سا تھا اور آبی کے قدم جم گئے تھے۔ پھر بدقت وہ آگے بڑھی، قدم قدم اٹھاتی ہاشم کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ چہرہ اسکرین کی طرف موڑا، آنکھیں چھمبے سے سکڑیں، ذرا جھک کر دیکھا۔ یہ کون ہے؟ دیکھو، وہ اپنی عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ زمر ایک لفٹ میں قید ہے اور وہ لفٹ جلد ایکواریم بننے جا رہی ہے، مگر وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں بیٹھو اور میرے ساتھ یہ تماشا آخر تک دیکھو۔ یہ بیچاری عورت اس کا آخری سانس تک انتظار کرے گی، مگر وہ نہیں آئے گا۔ اس کی ساری بہادری، اس کی ساری جرأت مندی اور دلیری آج تم دیکھ لو گی۔ بیٹھو نا ریڈ، کھڑی کیوں ہو؟ آبدار کی نظریں اسکرین پہ ساکن ہو چکی تھیں، گویا پتلیاں حرکت کرنا بھول گئی ہوں۔ بدقت ان بے یقین نظروں کا رخ اس نے ہاشم کی طرف پھیرا۔ تم پاگل ہو چکی ہو؟ وہ سے واقعی اس وقت ذہنی مریض نظر آ رہا تھا۔ عجیب بات ہے ریڈ، مگر پاگلوں نے اس دنیا کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا، ذہین لوگوں نے پہنچایا ہے۔ سارے بم، سارے ہتھیار، ساری جنگیں، یہ سب ذہین لوگوں کے ذہنوں کی کارستانی ہے۔ بیٹھو اور تماشا دیکھو۔ وہ شل سی کرسی کے کنارے بیٹھی، لب اد کھلے تھے اور اسکرین پہ جمی آنکھیں پلک تک نہ جھپک پا رہی تھیں۔ تم اس کے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے فیصلے آسان کرنے کے لیے، اس کی اصلیت تمہیں دکھانے کے لیے۔ اس کے بعد تم اس پہ کبھی اعتبار نہیں کر سکو گی۔ وہ کبھی اپنی عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا آبدار۔ آہستہ آہستہ آبدار کا ذہن جاگنے لگا، اسے کچھ سمجھ میں آنے لگا۔ تم واقعی اسے مار دو گے صرف فارس کو نیچا دکھانے کے لیے؟ میرے اس کی طرف بہت سے حساب نکلتے ہیں، میں سب کو ایک ہی دفعہ میں بے باک کرنا چاہتا ہوں۔ تم اس کے خاندان سے آخری بدلہ لے رہے ہو، اگر زمر کو کچھ ہوا تو وہ سب… وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسکرین کو دیکھتی کہہ رہی تھی، وہ سب مر جائیں گے، مگر فارس اس کے بعد کیا کرے گا؟ وہ بدلہ لے گا۔ وہ ٹیک لگائے مطمئن سا بیٹھا تھا۔ کیا تمہارے خیال میں اسے بدلہ لینے کے قابل چھوڑوں گا؟ اس کی آواز کی سنگینی آبدار کی ہڈیوں کے اندر تک سرد لہر دوڑ گئی۔ تم ایک تیر سے اپنے دشمنوں کو ختم کرنا چاہتے ہو، تباہ و برباد۔ اس کی آواز میں دکھ سا بھر آیا، پھر جیسے وہ نیند سے جاگی، شل ذہن بیدار ہونے لگا۔ اس نے ہاشم کی طرف چہرہ گھمایا۔ ایسے مت کرو، وہ اچھی عورت ہے، زمر، اس کے ساتھ یہ مت کرو۔ اچھا، میرا خیال تھا تم اس کو ناپسند کرتی ہو۔ وہ محظوظ ہوا تھا، اس نے بہت سے ذہنی مریض دیکھے تھے، یہ ان سے بھی الگ لگ رہا تھا۔ ہاشم، یہ مت کرو پلیز، تم اس کو نہیں مار سکتے، لفٹ کھول دو، اسے نکالو۔ وہ منت کرنے کے انداز میں آگے بڑھی کہ خود کی بورڈ پہ کچھ دبائے، اسے نہیں معلوم کیا، مگر کچھ دبا دے، لیکن ہاشم نے کوہنی سے پکڑ کر اسے واپس کرسی پہ بٹھایا۔ آرام سے بیٹھو۔ وہ غرایا تھا اور وہ سہم گئی، تنفس تیز ہو گیا۔ ہاشم پلیز، پھنسی پھنسی سی آواز حلق سے نکلی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے چھوڑ دو۔ یہ تو تمہارے فارس غازی پہ منحصر ہے، کہاں ہے وہ آبدار؟ کیوں نہیں آیا وہ؟ کیا اسے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ساتھ ہی اس نے رئیس کو اشارہ کیا جو سامنے گونگو بہروں کی طرح بیٹھا تھا۔ اس نے سر کو خم دیا اور کی بورڈ پہ کیز دبائیں۔ وہ زمر کے نمبر کی لوکیشن آن کر رہا تھا۔ مور چال میں حنین دل محسوس کر بیٹھی تھی، لاؤنج پہ پیر اوپر کیے بار بار آنسو صاف کرتی، سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ ہاتھ میں زمر کا انکرپٹڈ فون تھا جس سے وہ بار بار فارس اور سعدی کو کال کرتی تھی، کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ تبھی نوٹیفیکیشن کی آواز آئی، وہ چونک کر میز کی طرف جھکی۔ کھلے لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ زمر کے فون کی لوکیشن جو پہلے مختلف جگہوں پہ بکھری نظر آ رہی تھی،
اب صرف ایک جگہ موجود تھی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ جلدی سے فون پہ ٹائپ کرنے لگی۔ یہ وہ فون تھا جو انکرپٹڈ تھا، اس کو ٹریس نہیں کیا جا سکتا تھا۔ زمر کے فون کی لوکیشن مل گئی ہے، وہ آپ کی پرانی یونیورسٹی میں ہے۔ اندھیر سڑک پہ وہ کار دوڑا رہا تھا، ساتھ ہی مسلسل اندر ابلتے غصے کو جھٹک کر دماغ کو آلودہ ہونے سے بچاتا تھا۔ وہ اور زمر ایک دفعہ پھر ہاشم کی بساط کے مہرے بن گئے تھے اور وہ ان کی ڈوریں کھینچ رہا تھا۔ ایسا ایک دفعہ پہلے بھی ہوا تھا، یا شاید کئی دفعہ۔ وہ ہمیشہ اس سے مار کھا جاتا تھا، مگر آج نہیں۔ آج وہ زمر کو کچھ نہیں ہونے دے گا۔ آج وہ ہاشم کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ جیب میں رکھا بھدا موبائل بجا تو اس نے چونک کر کار آہستہ کی۔ وہ کتنی دیر سے بج رہا تھا اس نے خیال نہیں کیا تھا۔ اس نے فون نکال کر دیکھا، حنین کا پیغام تھا۔ ایک دم اس نے بریک لگائی اور پھر فون فرنٹ سیٹ پہ ڈالتے کار کا رخ موڑا۔ اس سے لائبریری جانا تھا، یونیورسٹی کی لائبریری۔ وہ یادگار جگہ تھی ان دونوں کے لیے۔ نیم اندھیر آفس میں وہ تینوں اسی پوزیشن میں بیٹھے تھے۔ آبی ہراساں نظر آتی تھی۔ اسکرین کے منظر سے زیادہ وہ بار بار ہاشم کا چہرہ دیکھ کر سہم جاتی تھی۔ وہ ایسا شفاق تو نہ تھا، ایسا ایب نارمل بھی نہیں۔ یہ سب کیا ہوتا جا رہا تھا؟ تبھی باہر آوازیں آئیں، شور سا اٹھا جیسے کوئی گارڈ سے بحث کر رہا ہو۔ رئیس چونک کر اٹھا، ساتھ ہی اسکرین کو بھی دیکھا۔ فارس نہیں ہو سکتا، اس کے موبائل کے جی پی ایس کے مطابق وہ تو لائبریری جا رہا ہے۔ رئیس عجلت میں دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ دروازہ کھل گیا۔ ہاشم چونکا، سامنے نوشرواں کھڑا تھا۔ شیرو، کیا ہوا؟ ہاشم جگہ سے اٹھا، آنکھوں میں حیرت تھی۔ نوشرواں ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس تھا، آنکھیں ہنوز خوابیدہ تھیں۔ وہ منہ دھوئے بغیر آ گیا تھا غالباً، بس الجھا ہوا لگتا تھا۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تم ادھر کیسے؟ ہاشم کرسی کی پیچھے سے نکل کر اس کی طرف گیا۔ آبدار ذرا سا اسکرین کی طرف جھکی۔ کوئی ایسی کمانڈ جو وہ دبا سکے لفٹ کا دروازہ کھولنے کو۔ اہم۔ مقابل بیٹھا رئیس کھنکارا اور پستول جیب سے نکال کر میز پہ رکھ دیا۔ آبی سست سی پڑھ کے واپس پیچھے کو ہو گئی۔ کہ آپ نے واقعی ڈی اے کو، زمر کو غائب کروا دیا ہے؟ وہ حیران تھا۔ تمہیں کس نے کہا؟ فارس نے، وہ گھر آیا تھا۔ وہ گھر آیا تھا؟ گارڈز نے نہیں بتایا؟ اس نے نقصان تو نہیں کیا کوئی؟ ہاشم تیزی سے بولا۔ ممی ٹھیک ہے؟ اور سونی؟ اس سارے میں وہ پہلی دفعہ مضطرب ہوا۔ اوہو بھائی سب ٹھیک ہے، اس نے مجھے باہر بلایا تھا، کہہ رہا تھا میں زمر کو بچانے کے لیے اس کی مدد کروں، آپ سے پوچھوں کہ وہ کہاں ہے اور اس کو بتا دوں۔ وہ اکتا کر کہتا آگے آیا اور جھک کر اسکرین کو دیکھا۔ آنکھوں میں چونکنے کا تاثر ابھرا۔ یہ لفٹ میں بند ہے، یہ کیسے کیا آپ نے؟ نوشرواں درست کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیں۔ رئیس جلدی سے فارس کی لوکیشن چیک کرنے لگا۔ کچھ دیر پہلے وہ واقعی ان کے گھر والے علاقے میں موجود تھا۔ اور کیا کہا اس نے؟ ہاشم سنجیدگی سے پوچھتا واپس کرسی پہ بیٹھا۔ یہی کہ اگر میں اس کی مدد کروں اور زمر کو بچا لوں تو وہ لوگ میرے خلاف کیس واپس لے لیں گے۔ وہ جھک کر غور سے اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ آؤچ، مگر اس کی لفٹ میں پانی بھر رہا ہے، یہ واقعی مر جائے گی کیا؟ تم نے اس کو کیا کہا؟ ہاشم نے اسپاٹ سے انداز میں پوچھا۔ یہی کہ وہ اپنی شکل گم کر لے، کیونکہ مجھے اس عورت کو بچانے میں دلچسپی نہیں ہے جو کورٹ میں مجھے پروسیکیوٹ کر رہی ہے۔ وہ چلا گیا۔ مگر بھائی، وہ الجھن سے سیدھا ہوا، اس کو مار کے ہمیں کیا ملے گا؟ زمر مر جائے گی، فارس جیل چلا جائے گا، شادی کے لیے ایک اور پلان ہے میرے پاس۔ ان کا خاندان ایک دفعہ پھر الٹ پلٹ ہو جائے گا اور وہ ہمارا پیچھا چھوڑ دیں گے، سمپل۔ وہ اب گہرا سانس لے کر اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ گڈ، کہاں ہے یہ ویسے؟ کل کی نیوز میں دیکھ لو گے، وہ تلخی سے بولا۔ شیرو واٹ ایور کہہ کر سیدھا ہوا اور کندھے اچکائے۔ پھر آبدار پہ نظر پڑی تو چونکا۔ آپ بھی انوالوڈ ہیں؟ واؤ۔ میں نہیں انوالوڈ، وہ چبا چبا کر بولی اور ایک ملامتی نظر ہاشم پہ ڈالی۔ شیرو نے ایک نظر اپنے حلیے کو دیکھا، پھر چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ میں ذرا فریش ہو لوں؟ ذرا سا کھسیا کر بولا۔ بالکل۔ ہاشم نے ایک ناپسندیدہ نگاہ اس پہ ڈالی۔ شیرو باہر نکل گیا، راہداری عبور کی اور اپنے پرانے آفس میں آیا۔ دروازہ بند کیا، تیزی سے باتھ روم میں داخل ہوا۔ یہ دروازہ بھی مقفل تھا، اور جیب سے فون نکالا، پھر ایک نمبر ڈائل کر کے اسے کان سے لگایا۔ ساتھ ہی بے چینی سے سنک کے اوپر آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کو اپنا چہرہ سخت مضطرب نظر آ رہا تھا۔ بولو، فارس کی آواز سنائی دی۔ یو شور تمہارا یہ نمبر ٹریس نہیں ہو رہا؟ کیونکہ دوسرا تو ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، تم بتاؤ وہ کیا جو میں نے کہا تھا؟ ہاں، میں آفس آیا ہوں، بھائی کو بتایا تمہارے آنے کا، جو تم نے کہا وہ بھی، مگر وہ الجھا۔ اس طرح تو وہ مجھ پہ شک کرے گا، نہیں؟
یہ ضروری تھا، ورنہ وہ اچانک تمہارے بغیر وجہ کے آنے پہ شک کرتا۔ بتایا اس نے وہ کدھر ہے؟ نہیں، آبدار بھی یہی ہیں، کسی ہاسٹیج کی طرح۔ بھائی نے زمر کا مجھے نہیں بتایا، مگر وہ اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، CCTV کی لائیو فیڈ میں۔ فارس نے جھٹکے سے بریک لگائی، سارا جسم دہل کر رہ گیا تھا۔ کیا؟ کدھر ہے وہ ٹھیک ہے؟ وہ کسی لفٹ میں ہے اور اس کی لفٹ میں پانی بھر رہا ہے، وہ کونے میں بیٹھی ہوئی ہے، خوف زدہ سی۔ شیرو نے جھرجھری لی۔ اگر تم نے اسے نہ نکالا تو وہ مر جائے گی ڈوب کر۔ کیسی لفٹ ہے؟ کوئی نشانی، کوئی سائن؟ دو طرف مرر لگے ہیں، آئینے، اور بیک پہ براؤن سی وال ہے، اور کچھ نہیں سمجھ آیا۔ میں اپنے بھائی کو دھوکہ دے رہا ہوں، میں بس اتنا کر سکتا ہوں۔ وہ تلخ ہو گیا۔ کچھ اور سمجھ آئے تو بتانا، اور میرے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے تم، اپنے اور اپنے بھائی کے گناہوں کو دھونے کی کوشش کر رہے ہو۔ وہ تلخی سے بولا اور فون بند کر دیا۔ شیرو نے سر جھٹکا، فون جیب میں ڈالا اور منہ دھونے لگا۔ وہ واپس آیا تو سب اسی طرح بیٹھے تھے۔ آبی کہہ رہی تھی، میں اس کو پسند نہیں کرتی، بالکل بھی نہیں، مگر یہ وحشیانہ سلوک ہاشم، ایسا مت کرو پلیز۔ وہ منت کر رہی تھی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے آبی، تم بھی تو دیکھو کہ وہ کتنا قابل ہے۔ میرے لیے اسے اپنی انگلیوں پہ نچانا کبھی مشکل نہیں رہا۔ وہ محظوظ ہو رہا تھا۔ مگر وہ تو آزاد گھوم رہا ہے، ہمارے گھر تک آ گیا۔ شیرو کرسی سنبھالتے ہوئے بولا تھا۔ وہ زمر کو ڈھونڈ لے گا پھر؟ ہاشم نے کوفت سے اسے دیکھا۔ تم گھر جا سکتے ہو۔ اب مجھے نیند نہیں آئے گی اور میں یہ تھیٹر مس نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اطمینان سے رئیس کے ساتھ بیٹھ چکا تھا۔ سو فارس اسے کیوں نہیں بچا سکے گا؟ سرسری سا پوچھا۔ کیونکہ سر، اسے منسٹری کے ایک آفس سے غیر قانونی طور پہ فائلز نکالتے ہوئے گرفتار ہو جانا تھا۔ ہم رات گہری ہونے کا انتظار کر رہے تھے، مگر وہ وہاں سے نکل گیا۔ پلان بی، وہ اب لائبریری جا رہا ہے، وہاں پولیس کی ایک وین اس کا انتظار کر رہی ہے، وہ وہاں سے گرفتار ہو جائے گا۔ شیرو کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسکرین پہ وہ فارس کی لوکیشن دیکھ سکتا تھا۔ GPS سگنل سڑک پہ آگے جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ نوشروا نے بظاہر واؤ کہتے پہلو بدلا۔ اب وہ کیسے دوبارہ اپنے آفس جائے اور اسے فون کرے؟ سر آپ اپنا فون مجھے دے دیں۔ رئیس نے ایک دم اسے مخاطب کیا تو وہ چونکا۔ مگر کیوں؟ کیونکہ آپ فارس سے مل کر آئے ہیں، وہ آپ کے علم میں لائے بغیر آپ کو ٹیگ یا بگ کر سکتا ہے، اور آپ کی سیکیورٹی کے لیے مجھے آپ کے تمام گیجٹس لینے ہوں گے۔ مس آبدار کا فون بھی ہم نے انٹرنس پہ رکھ لیا تھا۔ اوکے، بظاہر بے پرواہی سے کہتے اس نے فون میز پہ رکھ دیا۔ رئیس اسے اٹھا کر باہر چلا گیا۔ وہ لاکڈ تھا اور شیرو کال ریکارڈ مٹا چکا تھا۔ اب نوشروا اندیکھی رسیوں سے بندھا ہوا تھا اور فارس کو لائبریری تک جاتے اور ایک اور پھندے میں پھنستے دیکھنے پہ مجبور تھا۔ ہاشم اب اسکرین کو دیکھ رہا تھا، ارد گرد سے بے نیاز منتقم آنکھیں گویا اسکرین میں چبھ رہی تھیں۔ آبی صدمے اور ترہم سے زمر کو دیکھ رہی تھی۔ گود میں ہاتھ رکھے بیٹھی وہ بے بس نظر آتی تھی۔ زمر اسی طرح لفٹ کے کونے میں بیٹھی تھی، گٹھڑی بنے سمٹی ہوئی۔ ٹھنڈے پانی میں اس کا آدھا وجود ڈوب چکا تھا، مگر جائے تو جائے کہاں، سو بیٹھی رہی۔ پرس اور موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ وقفے وقفے سے دروازے پہ بند ہتھیلی مار دیتی، چند آوازیں بھی لگاتی، مگر اندھیر پارکنگ ایریا میں رات کی اس پہر کسی نے نہیں آنا تھا غالباً۔ ساری زندگی آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح سے گھوم رہی تھی، گونگی بہری فلم، ٹوٹے پھوٹے سین۔ وہ فارس کو کتنی اذیت دیتی تھی، اس سے کتنی تلخی سے پیش آتی تھی۔ ساری بری باتیں یاد آ رہی تھیں، ساری اچھی باتیں بھول گئی تھیں۔ وہ موبائل روشن کر کے دیکھنے لگی۔ SOS ایمرجنسی کالنگ، کچھ بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ اس نے گیلری کھولی، اپنی اور فارس کی نئی پرانی تصویریں دیکھیں، سادی، حنین، مور چال۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ سگنل ہنوز بند تھے، ایمرجنسی کال تک نہ جاتی تھی۔ نوٹیفیکیشن بار نیچے کیا تو ذرا ٹھہری۔ وائی فائی کا بٹن عادتاً آن تھا۔ اس نے اسے زور سے دبایا تو وائی فائی کا خانہ کھل گیا۔ موبائل اثر نو قریبی وائی فائی نیٹ ورکس کو ڈھونڈنے لگا۔ زمر کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی، سر اٹھا کے اوپر دیکھا۔ کیمرہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے موبائل ذرا ترچھا کر کے پکڑ لیا۔ دفتن فون نے اسے اطلاع دی، قریب میں ایک نیٹ ورک آن تھا۔ شاید کوئی اپنی کار میں کوئی 3G ڈیوائس رکھے ہوئے تھا جو آن تھی اور اس کے سگنل لفٹ تک آتے تھے۔ اس نے اسے دبایا۔ پاس ورڈ؟ وہ کپ کپاتی انگلیوں سے ٹائپ کرنے لگی۔ 1 2 3 4 5 6 7 8۔ یہی سب سے کامن پاس ورڈ تھا۔ غلط نشان ابھرا۔ اس نے لب کاٹتے ہوئے 1 سے 9 اور پھر 1 سے 10 تک گنتی لکھی۔ غلط۔ دل بار بار ڈوب رہا تھا، ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ پانی اس کے گھٹنوں تک آ گیا تھا اور آنکھوں سے پانی ویسے بھی بہہ رہا تھا۔ پاکستان،
اس نے دوسرا سب سے کامن پاسورڈ ٹائپ کیا، غلط، مگر وہ تھکی نہیں، بار بار ٹائپ کرتی رہی، الفاظ ہند سے اپنے گھر والوں کے نام، یوں ہی بیکار میں زمر کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس وائی فائی کنیکشن کے نام میں جو 12 ہند سے لکھے تھے وہی اس کا پاسورڈ تھے۔ قتل چھپتے تھے کبھی سنگ کی دیوار کے بیچ، اب تو کھلنے لگے مقتل بھرے بازار کے بیچ۔ حنین لاؤنج میں اداس سی بیٹھی تھی، ایک ہی پوزیشن میں پاؤں رکھنے کے باعث وہ سن ہو گئے تھے۔ وہ اسکرین کو دیکھتے ہوئے مسلسل ناخن دانتوں میں دبا کر کترے جا رہی تھی۔ وہاں زمر کی لوکیشن لکھی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے دوسری ونڈو میں فارس کی لوکیشن چیک کی، وہ یونیورسٹی کے قریب تھا۔ اسے کچھ تسلی ہوئی، شکر ہے وہ اس قابل تھی کہ کسی کی موبائل لوکیشن چیک کر سکے اور حالات کا اندازہ کر سکے، ورنہ تو مارے ٹینشن کے اس کا برا حال ہو جاتا۔ اور یکدم وہ ٹھہر گئی، ایک گوندا سا ذہن میں لپکا۔ اس نے تیزی سے فون اٹھایا اور کال ملائی۔ کیا ہوا ہنا؟ وہ ٹھنڈے سے انداز میں بولا تھا۔ ماموں، مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، کوئی گڑبڑ ہے۔ دیکھیں، پہلے ہمیں زمر کی لوکیشن نہیں مل رہی تھی، پھر اچانک سے مل گئی، اور اگر مجھے آپ کی لوکیشن معلوم ہو سکتی ہے تو ان کو بھی ہو سکتی ہے۔ آپ وہاں نہ جائیں۔ میں وہاں جا بھی نہیں رہا۔ وہ ٹھہر گئی۔ ہیں؟ کیوں؟ اور اس بلند و بالا ہوٹل کے سامنے ٹیکسی سے اترتے فارس نے فون کان سے لگائے، والیٹ سے چند نوٹ نکال کر ٹیکسی والے کو تھمائے اور آگے چلتا آیا۔ اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں نظر آتا تھا، صرف سنجیدگی اور ٹھہراؤ۔ کیونکہ میں ہمیشہ اس کے داؤ میں اس لیے پھنس جاتا ہوں کیونکہ میں اس کی طرح نہیں سوچتا۔ وہ صرف جرم کرنے کا نہیں سوچتا، وہ کور اپ کا بھی سوچتا ہے۔ جرم کے بعد الزام کس کے سر جائے گا یہ طے کر رکھتا ہے۔ وہ تیز تیز چلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ پہلے اس نے سوچا کہ وہ شہری کے ذریعے مجھے گرفتار کروا دے، لیکن اسے اندازہ تھا کہ عین ممکن ہے میں گھنٹے بھر میں چھوٹ جاؤں، تو اس نے یقیناً پلان بی بھی رکھا ہوگا۔ اب وہ چاہتا ہے میں یونیورسٹی جاؤں، اور میں چلا بھی جاتا اگر میں اپنے کریڈٹ کارڈ کا ریکارڈ نہ دیکھ لیتا۔ کریڈٹ کارڈ کہاں سے آ گیا؟ میرے بلز کو وہ عموماً مجھے پھنسانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اسے گمان ہوگا کہ اتنی افراتفری میں مجھے اپنا اکاؤنٹ دیکھنے کا ہوش کہاں ہوگا۔ مگر زمر نے تمہیں کہا تھا کہ وہ ڈنر پہ جا رہی ہے، وہ یقیناً کسی ہوٹل یا ریسٹورانٹ گئی ہوگی، لائبریری نہیں۔ اور چند گھنٹے پہلے میرے کارڈ سے 2 دن کے لیے اس ہوٹل میں روم بک کیا گیا ہے جہاں زمر اور میں ایک دفعہ آئے تھے، اور جو ہارون عبید کی ملکیت ہے۔ وہ ہوٹل کے داخلے کی طرف تیز قدموں سے چلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اور ہاشم ہمیشہ ہارون عبید کے ہوٹلز استعمال کرتا ہے، جیسے سعدی بھائی کی دفعہ کیا تھا، وہ زور سے بولی تھی۔ بالکل، اور یقیناً آپ نے کسی کے ہاتھ اپنا فون یونیورسٹی بھجوا دیا ہوگا کیونکہ وہ مسلسل اسی طرف جا رہا ہے۔ وہ اسکرین کو دیکھ کر بولی، نہ صرف فون بلکہ کار بھی۔ تو آپ زمر کو اتنے بڑے ہوٹل میں کیسے ڈھونڈیں گے؟ کیا پتہ وہ اب تک وہاں نہ ہو۔ کسی نے بتایا کہ وہ لفٹ میں ہے، اور یہ کہہ کر اس نے میری نظر میں اپنے سارے گناہ دھو ڈالے ہیں۔ اس نے موبائل بند کر کے جیب میں ڈالا اور داخلے کے قریب آیا۔ میرا روم بک ہے، مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ اس نے شناختی کارڈ نکالتے ہوئے سیکیورٹی آفیسر سے تھکے تھکے انداز میں کہا تھا۔ نہ کوئی روک ٹوک، نہ کوئی پوچھ گچھ، اسے ادب اور خوش دلی سے اندر جانے دیا گیا۔ البتہ داخلے کے قریب موجود گارڈ کو اس کی شکل دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ لابی میں داخل ہوتے ہی اس کے قدموں میں تیزی آ گئی۔ وہ ریسیپشن کی طرف بھاگا۔ سیکیورٹی آفیسر نے فوراً ہتھیلی لبوں تک لے جا کر کچھ کہا۔ ہوٹل کے کنٹرول روم میں بیٹھے اہلکاروں میں سے ایک نے کان میں لگا آلہ دبا کر غور سے سنا اور پھر آگے کو ہو کر کی بورڈ پہ بٹن دبائے۔ اسکرین پہ چوکٹے ابھرے لابی اور ریسیپشن کا منظر اور ایک طرف بھاگتا غازی۔ اس نے برق رفتاری سے فون اٹھایا۔ نیم اندھیر آفس میں وہ سب خاموش بیٹھے تھے۔ اسکرین پہ لفٹ میں نظر آتی زمر پانی میں بیٹھی ہوئی تھی، سکڑی سمٹی ہوئی اور مسلسل موبائل پہ بٹن دبائی جا رہی تھی۔ پانی اس کے کندھوں سے بالشت بھر نیچے تھا اور وہ ہاتھ اٹھا کر موبائل اوپر پکڑے ہوئے تھی۔ چہرے پہ آنسوؤں کے نشان تھے، جیسے ہر شے ختم ہو چکی تھی، اور وہ بار بار پاسورڈ ٹائپ کر رہی تھی۔ فوٹیج میں اتنا دکھائی دیتا تھا کہ وہ ٹائپ کیے جا رہی ہے کیا، یہ سمجھ نہ آتا تھا۔ یکدم اس کے ہاتھ سے موبائل پھسلا اور اس نے سنبھل کر اسے تھامنا چاہا، مگر وہ پانی میں ڈبکی کھا کر ڈوبتا چلا گیا۔ اس نے ادھر ادھر ہاتھ نہیں مارے، بس سر بند دروازے سے لگا دیا اور آنکھیں موند لیں۔ پرس، موبائل سب ڈوب چکا تھا۔ پانی اب اس کے کندھوں کے قریب پہنچتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کھڑی نہیں ہوئی، آنکھیں موندے زیر لب کوئی دعا پڑھے گئی۔ میرے بعد میرے خاندان والے کوئی انتہائی قدم نہ اٹھائیں اللہ تعالیٰ، میرے خاندان والے۔ یہ تو ہارون عبید کی ہوٹل لفٹ ہے نا؟ نوشرواں کو بالآخر یاد آ ہی گیا۔ آپ کو کیسے پتا تھا کہ وہ اسی لفٹ میں داخل ہوگی جس کو آپ لوگ کنٹرول کر سکیں گے؟
نہیں سر، ہم چاہتے تھے کہ وہ اوپر روم تک جائیں، ہم نے وہاں ان کو ہراساں کرنے کے لیے کچھ لوگ اکٹھے کر رکھے تھے۔ وہ فوراً بھاگتیں اور دونوں ایلیویٹرز کو مصروف پا کر اسی میں سوار ہو جاتی۔ ان کو لگتا کہ وہ بچ جائیں گی، مگر ایسا نہ ہوتا، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی اور وہ پہلے ہی اس لفٹ میں سوار ہو گئیں۔ تبھی فون کی بیل پہ وہ رکا اور موبائل کان سے لگایا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ فارس قاضی ہوٹل کیسے پہنچ سکتا ہے؟ وہ تو کہیں اور جا رہا تھا۔ رئیس ششتر سا فون پہ بولا تھا۔ ہاشم لمحے بھر کو بالکل سن رہ گیا تھا، پھر اس نے فون رئیس کے کان سے کھینچا۔ کہاں ہے غازی؟ فوٹیج مرر کرو ہمارے سسٹم پہ۔ وہ غرایا تھا۔ آبدار نے پہلے اسے دیکھا، پھر نوشیروان کو۔ شیرو آگے ہو کر بیٹھا تھا، دم سادھے۔ آبی کو دیکھتے پا کر نظریں چرا گیا۔ وہ اسے چند لمحے دیکھی گئی، پھر رخ موڑا۔ اسکرین پہ وہ لابی عبور کرتا نظر آ رہا تھا، دائیں سے بائیں بھاگتا، وہ ایک طرف جاتا پھر دوسری طرف۔ ہاشم سانس روکے اسے دیکھے گیا، فون کان سے لگا تھا۔ سنو، اسے نہیں معلوم کہ وہ لڑکی کدھر ہے، تماشا نہ بننے دینا، کیونکہ بعد میں مرڈر کیس بنے گا تو کور اپ بھی کرنا ہے۔ آرام سے اپنے سیکیورٹی آفیسرز کو لے کر جاؤ اور اس کو ڈیٹین کر لو، بس چند منٹ کے لیے اسے قابو میں رکھو، پھر چھوڑ دینا۔ مگر اسے پتہ کیسے چلا کہ زمر کہاں ہے؟ شیرو سرسری سا لہجہ بنا کر بولا۔ آپ بھی ابھی تک اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاشم نے فون نیچے کر کے اچھمبے سے کہا، ہو سکتا ہے زمر نے گھر سے نکلتے ہوئے کسی کو بتایا ہو، بہرحال وہ ہمیں دھوکہ دینے کے لیے کسی کے ہاتھ اپنا موبائل یونیورسٹی بھجوا کر خود یہاں آیا ہے، لیکن اتنے بڑے ہوٹل میں وہ اسے اتنی جلدی نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ پھر فون کان سے لگایا۔ وہ سیکیورٹی سے مدد مانگے گا، کنٹرول روم کے کیمروں تک رسائی چاہے گا، اس کو روک کر رکھ لینا۔ وہ تیز تیز ہدایات دے رہا تھا، چہرے پہ غیظ و غضب چھایا تھا، مگر وہ ہار نہیں مانے گا، یہ طے تھا۔ آج وہ فارس کو کچھ نہیں کرنے دے گا۔ سر، میرا نہیں خیال اس کی ضرورت ہے۔ رئیس اسکرین کو دیکھ رہا تھا، وہ سیکیورٹی سے مدد مانگ بھی نہیں رہا۔ واپس ہوٹل کی لابی میں آؤ تو وہ روشنیوں اور فانوسوں سے مکمل روشن تھی۔ اونچی چھت، مرمری فرش، درمیان میں فوارہ، آگے پیچھے ٹہلتے لوگ۔ غالباً وہاں کوئی کنسرٹ ہو رہا تھا اور ابھی ختم ہوا تھا تو رش کافی تھا۔ فارس پہلے ایک رخ سے دوسرے رخ تک دوڑا، پھر واپس آیا۔ اب وہ لابی کے وسط میں کھڑا تھا، نگاہیں تیزی سے چاروں طرف دوڑاتے اس نے لمحے بھر میں دیکھ لیا تھا کہ دور کھڑے سیکیورٹی اہلکار اسی کو دیکھ کر آپس میں بات کر رہے تھے۔ زمر کے پاس وقت کم تھا، اسے جو کرنا تھا ابھی کرنا تھا۔ سنو، میری بات سنو۔ وہ کنسرٹ سے لوٹتے لڑکوں کے ایک گروپ کی طرف پڑھا، ایسے کہ اس کی سانس پھولی تھی، چہرہ پسینے سے تر، شدید پریشان لگتا تھا۔ اپنے اپنے موبائلز پہ سر جھکائے گزرتے لڑکے چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ میری بیوی لفٹ میں پھنس گئی ہے، اس کی کال آئی ہے، واٹر لائن پھٹ گئی ہے، اس کی لفٹ میں پانی بھر رہا ہے اور یہ ہوٹل والے مدد نہیں کر رہے، پلیز سنو، رکو، میرے ساتھ چلو، بات سنو۔ وہ ان کے ساتھ ساتھ قریبی گزرتے لوگوں سے بھی التجا کر رہا تھا، چلا چلا کر۔ بہت سے چہرے مڑے، بہت سے قدم اس کی طرف اٹھے، چند لپکے، چند دوڑے۔ اوہ گاڈ، یہ کیسے ہوا؟ کہاں ہے آپ کی وائف؟ وہ کن اکھیوں سے دیکھ سکتا تھا کہ سیکیورٹی گارڈز تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے، مگر ایک دم سے لابی میں کوہرام مچ گیا تھا۔ جیسے ہی وہ اس طرف دوڑا جہاں لفٹس لگی تھیں، انسانوں کا ایک ریلا اس کے ساتھ بھاگا۔ کوئی ریسکیو کو کال کرے۔ میں کر رہی ہوں، آپ لوگ ادھر جائیں۔ شور، آوازیں، بہت کم لوگ تھے جو بیٹھے رہے یا دیکھتے رہے، مگر ایک رش سا تھا جس میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی تھی، جو اپنے موبائل اور ہینڈز فری جیبوں میں اڑس تھے، فکر مندی سے اس کی طرف دوڑے تھے۔ سیکیورٹی گارڈز کا راستہ رک گیا تھا، کسی کو دھکے لگے، کسی کو ٹھڈا آیا، کوئی کچن کی طرف بھاگا، کسی اوزار کی تلاش میں، کوئی آگ بجھانے والا آلہ اٹھا لایا۔ فارس دوڑتے ہوئے لفٹس کی طرف آیا تھا۔ کون سی لفٹ میں ہے وہ؟ کوئی اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ تیز تنفس اور دھڑکتے دل کے ساتھ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ انہی میں سے کوئی ہے۔ ایک لفٹ کو نیچے بلانے کا بٹن دبایا، پھر دوسری کی طرف بھاگا، پھر تیسری کی طرف۔ سب کو نیچے بلایا گیا۔ لوگ آگے پیچھے جمع ہو گئے تھے، کسی نے پولیس کو بلایا، کسی نے فائر بریگیڈ کو۔ ہوٹل کے ریسکیو کے اہلکار جو ہاشم کے احکامات تلے نہیں تھے، اطلاع ملنے پہ لفٹ کھولنے کا سامان لے کر اپنے آفس سے باہر کو دوڑے، اور وہ اتنے رش اور شور میں کھڑا ان تینوں لفٹس کے باری باری نیچے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ دفتن یکے بعد دیگرے 2 دروازے کھلے، پہلی، دوسری، وہ ٹھیک تھی۔ تیسری لفٹ کی بتی جلی تھی، وہ B2 پہ تھی، مگر اوپر نہیں آ رہی تھی۔ یہی ہے B2، کہاں ہے B2؟ وہ مڑ کر چلاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کسی نے بیسمنٹ کا بولا تو وہ سیڑھیوں کی طرف بھاگا، بہت سے نوجوان اس کے ساتھ بھاگے۔ سیکیورٹی اہلکار بے بسی سے کھڑے دیکھتے رہ گئے۔
اور اسکرین پہ یہ مناظر دیکھتے ہوئے ہاشم کی رنگت بالکل سیاہ پڑ گئی تھی. وہ چپ تھا, بالکل چپ. رئیس چلا چلا کر فون میں ہدایات دے رہا تھا, گالیاں نکال رہا تھا. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سیکیورٹی اہلکار ہر وقت ایسی ٹریجڈیز کے لیے تیار ہوتے ہیں. ان کو یہ کہیں کہ وہ لفٹ میں پھنسی لڑکی کو بچانے نہ جائیں. یہ کہنے پہ وہ رکیں گے تو نہیں, البتہ ہم پہ شک کریں گے. ان کے کام میں تاخیر ڈالنے کی کوشش کرو. رئیس بے بسی سے کہہ رہا تھا, بار بار خائف نگاہ ہاشم پہ بھی ڈالتا, جس کی خاموش نظریں اسکرین پہ گڑی تھیں. سر, پولیس کو بلایا گیا ہے. ہوٹل کی سیکیورٹی ٹیم کے درجنوں ممبران موجود ہیں ادھر, اور وہ سب تو ہمارے ساتھ نہیں ملے ہوئے. میں کچھ نہیں کر سکتا. ہاشم نے فون رئیس کے کان سے کھینچا اور سختی سے اس میں بولا, وائپ آؤٹ کرو سب, ساری ویڈیوز, ثبوت, ریکارڈز, کالز ریکارڈ سب کلین کرو جلدی. یس سر. اور اس نے فون میز پہ پھینک دیا. پرتپش نظریں اسکرین پہ جمی تھیں اور تنفس تیز ہوتا جا رہا تھا. فارس دھڑکتے دل کے ساتھ تیز تیز زینے پھلانگ رہا تھا. نگاہوں کے سامنے بہت سے مناظر گھوم رہے تھے, مگر وہ بار بار نفی میں سر ہلاتا. وہ اسے بچا لے گا, وہ وقت پہ پہنچ جائے گا. محسوس ہو رہا تھا کہ اس شور شرابے میں بہت سے نوجوان, ملازم, سیکیورٹی گارڈز اس کے آگے پیچھے دوڑ رہے ہیں, مگر وہ کسی کا نہ انتظار کر رہا تھا نہ جواب دے رہا تھا. دیوانہ وار زینے پھلانگتے ہوٹل کی سب سے نچلی بیسمنٹ میں داخل ہوا. وہاں طویل اور نیم اندھیر پارکنگ ایریا تھا. ایک کونے میں لفٹس لگی تھیں. وہ ان کی طرف دوڑا. تیسرے نمبر کی لفٹ کے دروازے پکے بند تھے, جڑے ہوئے. یوں لگا جیسے قدیم وقتوں کا کوئی زندان ہو. وہ اتھل پتھل سانسوں کے ساتھ بھاگتا ہوا دروازے تک پہنچا اور اسے دھڑدھڑایا. زمیر, زمیر! وہ زور سے چلایا. آواز میں کپکپاہٹ تھی, خوف تھا. دوسری جانب خاموشی تھی, کوئی آواز, کوئی آہٹ نہیں. وہ دیوانہ وار دروازہ دھڑدھڑانے لگا. زمیر جواب دو, زمیر! اس کے ہاتھ سرخ پڑ رہے تھے اور وہ لوہے کا دروازہ پیٹ رہا تھا. لوگ قریب آ چکے تھے. رش کے درمیان سے راستہ بناتے ریسکیو اہلکار آئے اور اسے ہٹانا چاہا تاکہ وہ دروازے کو مشینری کی مدد سے کھول سکیں. کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر پرے دھکیلنا چاہا, مگر وہ کندھا جھٹک کر مڑا اور ریسکیو اہلکار کو گریبان سے پکڑ کر جھٹکا دیا. یہ مجھے دو اور پیچھے ہٹو. غصے سے غراتے اس کے ہاتھ سے آلہ لیا اور اسے پرے ہٹایا. دوسرے اہلکار نے نیچے سے اور اس نے پھر اوپر سے آلہ لفٹ کے دروازوں کے درمیانی درز میں زور سے گھسایا. اندر سے پانی رسنے لگا, ذرا ذرا. اب وہ دونوں ایک سمت میں زور لگانے لگے. بلیڈ پکڑے اس کے زور لگاتے ہاتھوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی. بے قرار نظریں دروازے پہ جمی تھیں. سانس رک رک کر آ رہی تھی. ایک دفعہ پہلے بھی دروازہ توڑا تھا. وہ ایسا منظر دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا. وہ ٹوٹے دروازوں کے پار چھوٹتے رشتے دیکھ دیکھ کر تھک چکا تھا. اب نہیں, اللہ اب نہیں. لوگ اونچا اونچا بول رہے تھے, ہمت بندھا رہے تھے, اور وہ دونوں زور لگا رہے تھے. دروازے کو دائیں طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے تھے. 1 2 3. عجیب سی آواز کے ساتھ دروازہ ذرا سا دائیں طرف دیوار میں گھسا. ایک دم پانی کا ریلا سا باہر کو چھلکا. سب بے اختیار پیچھے کو ہٹے. آلے ہاتھوں سے چھوٹ گئے, بس وہ پیچھے نہیں ہوا. پانی پوری قوت سے باہر کو گر رہا تھا. وہ مکمل بھیگ چکا تھا, مگر ابھی کچھ نظر نہ آتا تھا کہ دوسری طرف کیا ہے. دروازہ بھی بالشت بھر ہی کھلا تھا. اس نے آلہ چھوڑ دیا اور آگے بڑھا. دونوں ہاتھوں سے دروازے کا کنارہ پکڑ کر زور سے اندر کو دھکیلا. دانت جما لیے, بازوؤں کی رگیں ابھر آئیں. تکلیف ہونے لگی. شاید اس کا ہاتھ کٹ گیا تھا اور خون نکل رہا تھا. ہر شے گیلی تھی. پانی کا سیلاب اسی طرح باہر نکل رہا تھا. سب پیچھے ہٹ چکے تھے. صرف وہ کھڑا تھا, بھیگتا ہوا, لبوں میں کچھ بڑبڑاتا ہوا. اس کا نام, اس سے کی جانے والی منتیں. دھیرے دھیرے بھاری دروازہ اندر کو گھستا گیا. 1 فٹ تک, 2 فٹ. اس نے دروازہ چھوڑ دیا. گہرے گہرے سانس لیتا وہ بھیگا ہوا چوکھٹ پہ کھڑا تھا اور ادھ کھلے دروازے سے نظر آتا تھا. اندر گیلے فرش پہ وہ اوندھے منہ گری پڑی تھی. اس سے لگا اس کا دل بند ہو جائے گا. بس ایک لمحے کو پیر زنجیر ہوئے, پھر وہ اندر کو لپکا. اس کو سیدھا کیا. وہ بھیگی ہوئی تھی, ٹھنڈی یخ. آنکھیں بند تھیں. گیلی لٹیں چہرے کے ساتھ چپکی تھیں. ہونٹ جامنی تھے. زمر! اس پہ جو کہ فارس نے اس کا چہرہ تھپ تھپایا. وہ اتنی ٹھنڈی تھی کہ اس کے اپنے ہاتھ پیر بھی ٹھنڈے پڑنے لگے. زمر! اس نے پکارنے کے ساتھ اس کی گردن پہ ہاتھ رکھا, پھر چہرے پہ. سانس محسوس کیا. وہ زندہ تھی. اوہ خدایا, وہ زندہ تھی. زمین پہ بیٹھتے تھک کر اس نے چہرہ اوپر کیا اور آنکھیں بند کر لیں. گہرے گہرے سانس لیے. وہ زندہ تھی. اس نے دیر نہیں کی تھی. ریسکیو اہلکار اس کے پاس آ گئے. کسی نے اسے ٹراما بلینکٹ تھمایا, کسی نے کندھا تھپکا,
کوئی اسٹریچر لانے کی اطلاع دے رہا تھا، وہ کسی کو نہیں سن رہا تھا، بس اسے کمبل میں لپیٹ رہا تھا۔ خود بھی بھیگا ہوا تھا، چہرے پہ بہت سے قطرے تھے، بالوں سے قطرے ٹپک رہے تھے، آنکھوں سے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ زندہ ہے، وہ ٹھیک ہے۔ وہ اسے اٹھا کر اب اسٹریچر پہ ڈال رہا تھا اور خود کو کہتے ہوئے سن رہا تھا۔ وہ لڑکے اس کو مبارکباد دے رہے تھے، اس کا کندھا تھپک رہے تھے۔ وہ ہنس بھی رہا تھا، وہ شاید رو بھی رہا تھا، مگر وہ کسی کو جواب نہیں دے رہا تھا۔ وہ احتیاط سے اسے اسٹریچر پہ لٹا رہا تھا۔ بیسمنٹ کی CCTV فوٹیج نیم اندھیر آفس میں رکھی اسکرین پہ مرر ہو کر آ رہی تھی۔ ہاشم دائیں سے بائیں ٹہل رہا تھا، رئیس سر پکڑے بیٹھا تھا، نوشرواں منہ میں ناخن ڈالے انہیں کترے جا رہا تھا، اور آبدار، اس کی آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی تھیں۔ وہ بس اسکرین پہ پھیلے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ گیلے بالوں، گیلے کپڑوں والا مرد اپنی آنکھیں انگلیوں سے رگڑتا، کسی کے شانہ تھپکانے پہ سر جھٹک کر ہنستا، کمبل میں لپٹے وجود کو اسٹریچر پہ ڈال رہا تھا۔ پانی آیا تھا تو سب پیچھے ہٹ گئے تھے، بس وہی کھڑا رہا تھا، بس اسی نے لمحے بھر کی غفلت نہیں کی تھی، اور اب وہ اسٹریچر کو آگے دھکیل رہا تھا۔ لوگ اسے مبارکبادیں دے رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، آوازیں نہ سنائی دیتی تھیں، مگر چہروں کے تاثرات اور مسکراہٹیں سب کہہ رہی تھیں۔ کچھ لوگ ان پہ رشک کر رہے تھے۔ ایسے ہوتے ہیں محبت کرنے والے، خیال رکھنے والے شوہر، یہ ہوتی ہے محبت۔ اور آبدار نے ڈبڈبائی آنکھیں اٹھا کر ہاشم کو دیکھا۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ وہ ماتھے پہ بل لیے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر رہا تھا، کوٹ پرے پھینکا پڑا تھا اور آستین اونچے چڑھے تھے۔ وہ سخت غصے میں بے بس سا نظر آتا تھا، بار بار پیشانی مسلتا، نفی میں سر ہلاتا، رنگت سیاہ پڑ رہی تھی۔ یہ کیسے ہوا؟ اسے ہوٹل کا کیسے پتہ چلا؟ شاید مسز عمر نے گھر میں بتا رکھا ہو، مگر اسے یہ کیسے پتہ چلا کہ وہ لفٹ میں ہے؟ ہاشم چونکا۔ وہ جیسی ہوٹل میں داخل ہوا، وہ فوراً لفٹ کی طرف بھاگا تھا۔ اس نے لوگوں کو اکٹھا بھی لفٹ کی طرف کیا۔ نوشرواں نے بہت سا تھوک بدقت نکلا اور سرسری سا بولا، شاید اس نے اندازہ لگایا ہو۔ ہاشم نے چونک کے اسے دیکھا اور پھر ٹھہر کے دیکھتا گیا۔ تمہارے پاس آیا تھا وہ، کیا وعدہ کیا تھا اس نے تم سے؟ زمر کو بچا لو تو کیا دے گا وہ؟ کیس میں معافی؟ نوشرواں سناٹے میں رہ گیا، پھر بدقت بولنا چاہا، بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ مسز عمر کہاں ہے، میرا تو فون بھی رئیس نے لے لیا، اور یاد کریں آپ نے تو مجھے بتایا ہی نہیں کہ وہ ہوٹل میں ہے، اور پھر میں اسے کیوں بتاؤں گا؟ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ جلدی میں غیر ضروری صفائیاں دینے لگا، مگر ہاشم مشتبہ نظروں سے اسے گھورے جا رہا تھا۔ The lady doth cry too much۔ رئیس نے بھی شیرو کو سنجیدگی سے دیکھا۔ آپ میرے موبائل لینے سے پہلے باتھ روم گئے تھے، تب موبائل آپ کے پاس تھا۔ اے تم چپ کرو، وہ ڈپٹ کر بولا۔ اگر اپنا پلان فیل ہوا تو مجھے ذمہ دار نہ ٹھہراؤ، پہلی ساری رات برباد کی میری۔ اکتا کر کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس نے ہاتھ بڑھایا۔ میرا فون واپس کرو تاکہ میں جاؤں، ایک تو تم لوگوں کا ساتھ دو، اوپر سے باتیں بھی سنو۔ کیا کسی انسان کے لیے مرنا صحیح ہوتا ہے؟ Is that worth it؟ ہاشم نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی، گردن ذرا دائیں کندھے کی طرف جھکائے، سر کے اوپر سرخ رومال بندھا تھا، جس سے سرخ بال کانوں اور گالوں پہ نکل نکل کر گر رہے تھے۔ رنگت سفید زرد سی پڑ رہی تھی اور آنکھوں میں زمانے بھر کی ویرانی تھی، دکھ تھا، صدمہ تھا۔ ہاشم نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اس نے گھٹنوں کے قریب میز کا نچلا دراز کھول رکھا تھا اور اس میں رکھی کسی کے موبائل یا ٹیب کی ناکارہ ہینڈز فری دونوں ہاتھوں میں اٹھا رکھی تھی۔ البتہ جس جگہ نوشرواں کھڑا تھا، اسے آبی کی گود میں رکھے ہاتھ صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ متحیر ہوا تھا، شاید نہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر چہرے پہ گرنے لگے تھے۔ شیرو کی نظریں اس کے ہاتھوں پہ پھسلیں۔ آبدار نے ایئر بڈ کو ایک ہاتھ سے کھینچا تو وہ تار سے الگ ہو گیا۔ اس نے ننھا ایئر بڈ مٹھی میں دبا لیا اور ٹوٹا ہوا ہینڈز فری دراز میں ڈال کر اسے اندر دھکیلتی کھڑی ہوئی۔ گیلی آنکھیں ہاشم پہ جمی تھیں، جو بالکل ٹھہر کے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں آبدار عبید ہوں، اور میں ایک بری لڑکی نہیں تھی، میرا بھی ایک دل تھا جیسے آپ سب کا ہوتا ہے۔ مگر زبان سے وہ کہہ رہی تھی، میں نے اس کے لیے کیا کیا نہیں کیا، اپنا پیسہ خرچ کیا، وقت صرف کیا، جان کو خطرے میں ڈالا، جو اس نے مانگا میں نے لا کر دیا۔ انگلی سے اپنے سینے پہ دستک دیتی وہ گلابی آنکھوں کے ساتھ چلائی تھی، میں نے اس کے لیے سب کچھ کیا، صرف یہی منظر دیکھنے کے لیے۔ ہاشم اچنبے سے اسے دیکھ رہا تھا اور رئیس اور نوشرواں بالکل سانس روکے۔ اور کیا برا کیا میں نے اگر ہمیشہ دل کی سنی، دل کی مانی؟ کیا عشق مرضی سے کیا جاتا ہے؟ نہیں، یہ تو مرض ہے جو یوں لگتا ہے جیسے کسی کو فلو لگ جاتا ہے اور کسی کا فلو کینسر بن جاتا ہے۔
میں نے ساتھی کو نکلوایا، میں نے ان کو میری NGO کے خلاف ثبوت لا کر دیے، فارس کو سری لنکا میں سہولیات میں نے فراہم کی، مگر اسے اس وقت صرف زمر نظر آ رہی ہے، وہ کسی اور کو دیکھ ہی نہیں پا رہا۔ وہ اس کے لیے وہ سب نہیں کرے گی جو میں کر رہی ہوں، مگر اس کے لیے فارس نے خود کو خطرے میں ڈال دیا۔ ہاشم کی آنکھوں میں برہمی ابھری، لب کھولے پھر بھینچ لیے، وہ اب قدم قدم آگے آ رہی تھی۔ وہ میرا کبھی نہیں ہو سکے گا، اور میں نہیں جانتی کہ کسی انسان کے لیے جان دینا یا جان لینا صحیح ہے یا نہیں، مگر میرا دل کہتا ہے آج میں سب ختم کر ہی دوں۔ اس کے چہرے پہ زمانوں کا دکھ اور آنکھوں میں سرخی تھی۔ یہ میں تھی جو اس کی جان بچانے کے لیے رات کے اس پہر 3 قاتلوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بند مٹھی سے ایک انگلی نکال کے تینوں کی طرف اشارہ کیا۔ مگر وہ اس وقت میرے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوگا، وہ زمر کا ہے اور وہ زمر کا رہے گا، پھر میں نے اس کی غلامی کیوں کی؟ ہاشم کی آنکھیں ذرا سکڑیں۔ تم نے بتایا اس کو؟ اس کی آواز میں بے یقینی تھی۔ آج میرا من کہتا ہے کہ جہاں اتنا کیا اس کے لیے، وہاں ایک آخری بازی بھی لگا دوں۔ مگر میم، میں نے آپ کا فون پہلے ہی لے لیا تھا۔ رئیس بھی چونکا۔ مجھے اپنے ہوٹل کی لفٹ پہچان کر فارس کو زمر کی لوکیشن بتانے کے لیے کسی فون کی ضرورت نہیں، جبکہ میرے پاس اس کا دیا گیا بگ موجود تھا۔ یہ کہہ کر اس نے مٹھی کھولی، ایئر بڈ 2 انگلیوں میں پکڑ کر ان کو دکھایا، اور اس سے پہلے کہ کوئی حرکت کرتا، آپ بھی تیزی سے ایکویریم تک آئی۔ ایئر بڈ دانتوں میں ڈال کر کچلا، پھر ایکویریم پہ چہرہ جھکا کر اندر تھوک دیا۔ ٹوٹا ہوا ایئر بڈ پانی میں ڈوبتا گیا۔ ہاشم دھک سے رہ گیا۔ تم یہاں ہوئی ساری گفتگو اس تک پہنچا رہی تھی؟ اسے یقین نہیں آیا۔ اگر میں ہمیشہ بری ہی تھی تو آج میرا دل کہتا ہے کہ ایک برا کام اور کر دو۔ عجیب بات، میں اب بھی اپنی دنیا اور اپنی آخرت نہیں سوچ رہی، میں اس انسان کا سوچ رہی ہوں۔ یہ عشق تو غلامی ہے، غلامی۔ نوشیروان نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، پھر آواز پھنس گئی۔ وہ بگ نہیں تھا، وہ تو اسی شکل کا عام سے ایئر پیس تھا، مگر وہ نہیں کہہ سکا۔ ہاں، اسے شیروں نے نہیں، میں نے بتایا کہ زمر کہاں ہے۔ میں نے فارس کی جان بچائی ہے، میں نے۔ سینے پہ مٹھی سے دستک دیتی وہ زور سے چلائی تھی۔ رئیس اٹھا تاکہ ایکویریم سے بڈ نکالے، مگر وہ دونوں اس ایکویریم کے ساتھ کھڑے تھے۔ وہ وہیں ٹھہر گیا، سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرے۔ آبی، اس کے مقابل کھڑے ہاشم کی آنکھوں میں صدمہ اترا، تحیر بھرا صدمہ۔ تم نے کیوں؟ کیا میں نہیں جانتی تم نے مجھے کیوں بلایا ادھر؟ تم مجھے انتخاب کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے، تم میرے سامنے ایک عورت کو مار کر مجھے ڈرانا چاہتے تھے، تم اس طرح مجھے حاصل کرنا چاہتے تھے، مجھے ساری زندگی کے لیے خوف میں مبتلا رکھنا چاہتے تھے۔ تم ہاشم، تم مجھے اپنا غلام بنانا چاہتے تھے۔ آج وہ مر جاتی تو میں تمہاری دہشت اور رعب کی غلام بن جاتی۔ اس نے ہتھیلی سے گیلا چہرہ رگڑا اور نفرت سے اسے دیکھا۔ تم میری فارس کے لیے محبت کو خوف کی تھپکی دلا کر سلانا چاہتے تھے۔ کیا یہ تمہیں اتنا آسان لگتا ہے؟ محبت کو انڈو کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہاشم، مگر میں نے اس سے محبت نہیں کی۔ وہ 2 قدم مزید قریب آئی۔ ہاشم لب بھینچے ناگواری مگر خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، ہولے ہولے سانس لے رہا تھا۔ وہ سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر غرائی۔ میں نے اس سے عشق کیا، عشق غلامی ہے، مجھے اس زندگی میں اس سے کبھی آزادی نہیں مل سکتی۔ تم مجھے اس سے آزاد نہیں کرنا چاہتے تھے، تم مجھے ایک دوسری غلامی میں ڈالنا چاہتے تھے۔ اوہ ہاشم، تمہیں کیا لگا تھا میں ڈر جاؤں گی، تمہاری غلام بن جاؤں گی، اس کو سوچنے اور اس سے بات کرنے سے بھی ڈرنے لگوں گی؟ وہ اپنی عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، اسی خوف سے اس کو چھوڑ دوں گی؟ چنگاریوں سے دہکتی آنکھوں سے اسے دیکھتے آبی نے نفی میں سر ہلایا۔ اور آج میں یہ جان گئی ہوں کہ انسان کی غلامی نہیں کرنی چاہیے، مگر میں اس چھوٹی لڑکی جیسی بہادر نہیں ہوں، میں خود کو اس پھندے سے آزاد نہیں کر سکتی۔ وہ اسی طرح دھیرے دھیرے سانس لیتا اسے دیکھے گیا، بنا پلک جھپکے، بنا ہلے، بنا بولے۔ تم نے میری جان بچائی تھی، مجھے ڈوبنے سے بچایا تھا، مگر میں نے تمہیں مسیحا نہیں مانا، موت کا فرشتہ مانا، موت کا فرشتہ کہا، گریم ریپر، جو موت بانٹتا ہے۔ ایک عجیب سا موت کا احساس تھا جو تمہارے ساتھ نتھی ہو گیا تھا۔ ہم ایک تکون بن گئے تھے، میں، تم اور موت۔ جب بھی تم بیمار ہوتے میں تمہیں دیکھنے آتی تاکہ موت بھاگ جائے۔ ہم تینوں اس تکون میں قید تھے، میں، تم اور موت۔ پھر وہ آیا اور میں نے اس کو اپنی تکون میں ڈالنا چاہا، پرونا چاہا۔ نہ تم جانے پہ تیار تھے، نہ موت جانے پہ تیار تھی، اس سے ہی نکلنا پڑا۔ اس نے بازو لمبا کر کے میز پہ کھلی اسکرینوں کی جانب اشارہ کیا۔
وہ چلا گیا، وہ اپنی زندگی کے ساتھ اس تکون میں سے نکل گیا، ہم تینوں پھر سے اس میں رہ گئے، قید۔ مگر میں آج اس قید کو توڑ کر آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں ہاشم کہ ہماری فیری ٹیل کے بھیڑیے تم ہو۔ وہ درد سے پھٹی آواز سے چلائی تھی، آنکھوں میں خون اترا تھا۔ وہ ہلکے ہلکے سے سانس لیتا سنتا گیا، اسے دیکھتا گیا۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ میں اس سے بھیڑیا کہہ رہی ہوں، مگر اندر سے وہ مجھے عزیز بھی تھا۔ تبھی تو میں نے کبھی اسے اپنی قید سے آزاد نہیں ہونے دیا۔ قیدی کسے برے لگتے ہیں؟ ایکواریم کی پانی میں جگمگاتی روشنیوں کا عکس آبدار کے چہرے پہ پڑ رہا تھا۔ وہ عجیب سی لگ رہی تھی۔ تم ہو ہر مسئلے، ہر فساد کی وجہ۔ تم نے ہم سب کو برباد کیا ہے۔ وہ تمہاری ماں تھی جس کی وجہ سے میری ماں مری، اور جیسے سعدی نے کورٹ میں بتایا، کرنل خاور کی زندگی بھی تم لوگوں نے برباد کی۔ باقی سب سے زیادہ تم قصوروار ہو، مجرم ہو۔ تم نے وارث غازی کو مارا، ڈاکٹر سارا اور اس کی بیٹیوں کو تباہ کیا۔ تم نے زمر کو تباہ کیا، فارس کو تباہ کیا۔ نوشرما نے تو سعدی کو زخمی کیا تھا، مگر تم نے اس کو اتنے مہینے قید رکھ کے ذہنی مریض بنا دیا۔ تم نے خاور کو بھی برباد کیا۔ تم نے ہی اس چھوٹی لڑکی کا دل دکھایا، ورنہ وہ کورٹ میں یوں نہ بولتی۔ تم نے سعدی کی ماں کا دل دکھایا، تم نے میرا دل توڑا، تم نے اپنے ہی بھائی کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ مجھے کہتے ہو کہ فارس اپنی عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ نہیں ہاشم، انسانوں کے بس میں حفاظت کرنا نہیں ہوتا، مگر عزت کرنا تو ہوتا ہے۔ وہ اپنی عورتوں کی عزت تو کرواتا ہے نا، تم نہیں کروا سکتے۔ تم نے اپنی ماں کو کچہری میں رپورٹرز کے سوالوں کے سامنے تنہا چھوڑ دیا۔ تم نے اپنی بیوی کو تنہا چھوڑ دیا۔ تم نے اپنی بہن کو جیل میں سڑنے کے لیے چھوڑ دیا۔ پورا شہر جانتا ہے کہ اصل بھیڑیے تم ہو، اصل قاتل، اصل گنہگار تم ہو۔ بس کر دو یہ گلٹ کی باتیں۔ مجھے افسوس ہے، مجھے دکھ ہے، بس کر دو یہ سب کہنا۔ تم جھوٹ بولتے ہو کہ تمہیں افسوس ہے اپنے گناہوں کا، تمہیں کبھی افسوس نہیں تھا۔ تم جھوٹے ہو، عدالت میں جھوٹ بول بول کر اپنے جھوٹ تمہیں سچ لگتے ہیں، خود سے بھی سچے نہیں ہو تم۔ تمہیں کوئی گلٹ نہیں ہے ہاشم، تمہیں کوئی پچھتاوا نہیں ہے، اور تم نے کبھی بھی اپنے خاندان کو بچانے کے لیے، خاندان کی حفاظت کرنے کے لیے نہیں کیا۔ تم نے جو بھی کیا اپنی طاقت قائم رکھنے کے لیے کیا، حب جاہ کے لیے کیا۔ وہ زور زور سے چلا رہی تھی۔ اور میں نے جو کیا حب چاہ کے لیے کیا۔ جاہ اور چاہ میں فرق ہوتا ہے، مگر دونوں کی ہوس انسان کو ہراتی ہے۔ میں ہار گئی ہوں، مگر جیتنے ہاشم کو بھی نہیں دوں گی۔ آج میں اگر کامیاب ہوئی تو فارس کے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ تم بھیڑیے ہو، اور تمہاری ساختی ایسی ہے کہ تم بھیڑ بکریوں کو ہی کھا سکتے ہو۔ تم معصوموں کا خون پینے، ان کا دل نکالنے اور ان کا جگر کاٹنے والے بھیڑیے ہو۔ تم ایک ایسے شیطان ہو جس کو اب وقت آ گیا کہ ختم کر دینا چاہیے۔ چلا چلا کر ہزیانی انداز میں بولتی آبدار ایک دم میز کی طرف لپکی، پیپر نائف اٹھائی اور ہاشم کے سینے میں گھسانی چاہی، مگر ہاشم نے چابک دستی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر مروڑا۔ وہ پورا زور لگا رہی تھی، مگر ہاشم نے اسے موڑتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کو گردن کی پشت سے دبوچا اور اس کا چہرہ ایکواریم میں پوری قوت سے ڈبو دیا۔ اور اگر میں ناکام ٹھہرتی ہوں تو بھی فارس کے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہو جو میں اپنے دل کی مان لوں، اس دل کی جو میری مانتا ہی نہیں۔ نوشرواں چلا کر بڑھا تھا، مگر رئیس نے فوراً سے اسے دبوچ کر روک دیا۔ بھائی اسے چھوڑو، وہ مر جائے گی۔ وہ بدقت رئیس کو ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا جو اسے آگے نہیں بڑھنے دے رہا تھا، مگر اس کے مزاحمت شوق کے زیر اثر ہلکی تھی۔ پھٹی پھٹی آنکھیں اس طرف جمی تھیں جہاں وہ آبی کو گدی سے پکڑے پانی میں اس کا سر ڈبوئے ہوئے تھا۔ آبدار کے ہاتھ ایکواریم کی دیواروں پہ سختی سے جمے تھے اور وہ سر ادھر ادھر پانی میں ہلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس پہ جھکے اس کو اندر کی طرف دھکیلتے ہاشم کی قوت زیادہ تھی۔ چاقو کب کا نیچے گر چکا تھا۔ اور میں کبھی نہیں تسلیم کروں گی کہ میں ایک بری لڑکی تھی۔ میں بری نہیں تھی، میرا دل برا ہو گیا تھا، اور دیکھو میں اب بھی اسی آدمی کو سوچ رہی ہوں۔ کیا یہ عشق ہے یا کوئی آسیب؟ سب کچھ کیا میں نے تمہارے لیے، اور تم نے اس کے لیے مجھے دھوکہ دیا۔ وہ سرد سرخ آنکھوں سے غراتی ہوئے اس کا سر پانی میں ڈبوئے ہوئے تھا۔ نوشرواں اب پھڑپھڑا نہیں رہا تھا، ششتر ساکت کھڑا تھا۔ آبی چلا رہی تھی، ہاتھ پیر مار رہی تھی، مگر سب بے سود تھا۔ میں نے تمہاری جان بچائی تھی۔ اس کے ڈوبے سر کے قریب جھک کر مسلسل نیچے کی طرف زور لگاتے وہ زور سے چیخا تھا۔
تمہاری زندگی پہ سب سے بڑا حق میرا تھا اور تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم نے اس کے لیے مجھے دھوکہ دیا۔ آبدار کی دبی دبی آوازیں سنائی دیتی تھیں، وہ پانی میں ادھر ادھر ہلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور میں کوئی پہلی دفعہ مرنے نہیں جا رہی، میں آبدار ہوں، پانی سے بنی۔ میں ایک دفعہ پانی میں پہلے بھی مر چکی ہوں، مگر اس وقت چند سوال ادھورے رہ گئے تھے، آج ان کے جواب مل جائیں گے۔ کم از کم اب میں نیوٹرل نہیں رہی، میں نے ایک سائیڈ چن لی تھی، میرے دل کی سائیڈ۔ کم از کم اب وہ نورانی وجود مجھ سے ناراض نہیں ہوگا۔ اور دیکھو، میں اپنی ماں کی روح کو یہاں سے بھی دیکھ سکتی ہوں۔ ہاں، اب میں اس کے علاوہ بھی کچھ سوچ رہی ہوں۔ پھر اس کی شیشے کی دیواروں پہ جمے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے، جسم کو ہلکے سے جھٹکے آئے، مزاحمت کم ہوتی گئی، ہاتھ نیچے گر گئے۔ ایکواریم کے پانی میں خون کی بوندیں شامل ہوئیں، آبی کا سرخ رومال کھل کر پانی میں بہہ گیا، اس کا سر بالکل ٹھنڈا پڑ گیا۔ لیکن میں تمہیں بتاؤں، انسان کے عشق میں جان دینا صحیح ہوتا ہے یا نہیں، مگر اس کی اجرت کسی جہان میں نہیں ملتی۔ ہاشم نے اسے گردن سے کھینچ کر باہر نکالا، اس کا چہرہ سفید تھا، ہونٹ جامنی تھے، آنکھیں ساکت تھیں۔ ہاشم نے اس کی گردن چھوڑ دی، وہ پورے قد سے زمین پہ آ گری، بے جان، ساکت۔ نوشرواں پلٹا اور باتھ روم کی طرف لپکا، دیواروں کا سہارا لیا، لیمپ کو تھاما، لیمپ نیچے گر گیا، اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ باتھ روم کا دروازہ کھولا، پکڑتے ٹٹولتے وہ ڈگمگاتے قدموں سے سنک کے قریب آیا، اس پہ جھکا تو منہ سے کیل نکلنے لگی، آنکھوں سے گرم گرم آنسو نکلنے لگے۔ نیم روشن آفس میں خاموشی چھائی تھی، رئیس بالکل ششتر چپ کھڑا تھا اور ہاشم کا چہرہ سپاٹ تھا، اس کی شرٹ اور بازو گیلے ہو چکے تھے۔ پھر وہ میز تک آیا، ٹیشو باکس سے ٹیشو باہر کھینچے، چہرے پہ گرے چھینٹے صاف کیے، گردن اور گریبان سے پانی کی بوندیں صاف کیں، ٹیشو پرے اچھالا، تہہ شدہ آستین آگے کو کھولنے لگا، کلائی تک لایا، کف کے بٹن بند کیے، اس کی رنگت سفید تھی، برف جیسی، سارے تاثرات جم گئے تھے، گلیشیئر ہو گئے تھے، سپاٹ، سرد۔ اس نے گردن جھکائے، ٹائی کی گرہ کسی، پھر سٹینڈ سے کوٹ اٹھا کر پہنا، نادیدہ شکنیں درست کیں، ذرا سا کالر جھاڑا، بالوں پہ ہاتھ پھیرا اور ان کو گویا درست کیا، موبائل جیب میں ڈالا۔ اب کہ مڑا تو آبدار کا بے جان وجود فرش پہ گرا نظر آیا۔ کیا اس کے گارڈز باہر ہیں؟ اس نے بدلی ہوئی ٹھنڈی ہموار آواز میں پوچھا۔ رئیس نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی، ان کی کار ان کے ساتھ آئی تھی۔ کتنے ہیں؟ وہ بالکل نارمل لگ رہا تھا اور نہیں بھی لگ رہا تھا۔ 3۔ اور گھر میں کتنے لوگوں نے اسے ہماری کار میں بیٹھتے دیکھا تھا؟ 4 ملازموں نے، وہ ان کے علاوہ ہیں۔ کل ہوئے 7۔ ان 7 کا بندوبست کرو، ان کو خرید لو یا خاموش کرا دو۔ آبدار آج رات یہاں نہیں آئی، وہ راول لیک گئی تھی، اسے موت اور ڈوبنے کی آبسیشن تھی، وہ راول لیک میں ڈوب کر خودکشی کر لیتی ہے۔ اور 2 آدمی، تمہارے کوئی سادہ دکھنے والے آدمی، اس کی لاش ہسپتال لے کر جاتے ہیں، سرکاری ہسپتال۔ وہاں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر آفتاب واسطی اس کا پوسٹ مارٹم کرے گا اور لکھے گا کہ موت جھیل میں ڈوبنے سے ہوئی۔ ہارون شہر سے باہر ہے، اس کے آنے سے پہلے رپورٹ تیار ہو جانی چاہیے، کل دوپہر میں جنازہ ہو جائے گا۔ میرا سیاہ شلوار سوٹ تیار کروا دینا، اور اب تم اس سارے میس کو صاف کرو۔ اشارہ فرش پہ گری آبی پانی لڑکے فلور لیمپ وغیرہ کی طرف کیا، پھر آبدار کے ساتھ سے نکل کر ایکواریم تک رکا، اس کی سطح پہ تیرتا سرخ ریشمی رومال اٹھایا، مٹھی میں بھینچ کر نچوڑا اور اسے کوٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ قدم قدم چلتا دروازے تک آیا تو نوشرواں باتھ روم سے نکلتا دکھائی دیا، اس کا گیلا چہرہ یرکان کے مریض جیسا دکھتا تھا اور آنکھوں میں بہت سا غم تھا۔ اس کی جان کیوں لی؟ وہ دبا دبا سا چیخا تھا۔ ہاشم نے کندھے اچکائے۔ کیونکہ اس نے ٹھیک کہا تھا، مجھے افسوس نہیں ہے، 10 دفعہ موقع ملے میں 10 دفعہ یہی کروں گا۔ وہ جان چکا تھا، سو سرسری سے انداز میں اطلاع دی اور باہر نکل گیا۔ لفٹ کی طرف جاتے اس کے قدموں میں ذرا سی لرزش تھی اور چہرہ مردوں کی طرح سفید تھا، آنکھیں بے جان تھیں۔ کثرے کاردار کے لاؤنج کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ ٹائی ڈھیلی کر رہا تھا۔ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے وہ سونے کے کمرے کے باہر رکا اور دروازہ کھلا۔ وہ اندر لحاف میں دبکی سوتی دکھائی دے رہی تھی۔ تم اور میں، ہم اکیلے ہیں سونیا، مجھے سب نے دھوکہ دیا ہے، ممی، شیرو، سادی، آبی، سب نے مجھے میری محبت کی سزا دی ہے۔ انہوں نے مجھے بھیڑیا بنا دیا ہے اور اب میں ان کو دکھاؤں گا کہ بھیڑیا کیا ہوتا ہے۔
مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے. میں مطمئن ہوں کہ میں نے خود کو دریافت کر لیا ہے. میں نے سارے رشتے کھو دیے ہیں سوائے تمہارے سونے، مگر اب مزید میں ان کو جیتنے نہیں دوں گا. یہ مجھے جتنا ہرا سکتے تھے انہوں نے ہرا لیا. سونی کو دیکھتے ہوئے وہ زیر لب بڑبڑا رہا تھا. بٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ڈاؤن وداؤٹ اے فائٹ. اس نے ایک عزم سے دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں آیا. کوٹ اتارا اور وہ گیلا سرخ رومال بیڈ سائڈ ٹیبل پر پھیلا دیا. پھر میڈیسن کیبنٹ کھولی، نیند کی گولیوں کی ڈبے نکالی، چند گولیاں پھانکیں اور بغیر پانی کے نکل گیا. اب وہ بیڈ پہ بیٹھا جھک کر جوتے اتار رہا تھا. اس کے لب ایک ہی فکرہ بڑبڑا رہے تھے، آئی ایم ناٹ گوئنگ ڈاؤن وداؤٹ اے فائٹ. اوکے جی، اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اور آبی مر گئی. زمر کو مرنا تھا لیکن آبی مر گئی. آبی ایک ایسا کریکٹر تھی جو کہ ٹھیک تھی. اس نے کچھ غلط کیے کام، جیسے کہ وہ فارس کے آبسیشن میں آ گئی اور اس نے پھر زمر کو وہ سائڈ پہ کرنا چاہتی تھی. مطلب ایک غلط بات ہے نا، آپ کسی کے ہسبینڈ کو چرا رہے ہو، آپ چاہتے ہو کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے اور وہ آپ کا ہو جائے. مطلب کتنی ہی غلط بات ہے. تو وہ چاہتی تھی اور پھر مر گئی نا. اور اس نے اپنے آپ کو ایک طرح سے خود ہی مارا. وہ بچ سکتی تھی اس سینیریو سے. اس نے شیرو کو بچانے کے لیے خود کو نہیں مروایا، وہ ہاشم کو ہی مارنا چاہتی تھی. اس نے وہ نائف پکڑ لی تھی اور وہ ہاشم کو مارنا چاہتی تھی. اس کا یہی پلان تھا کہ وہ مار دے گی اور فارس کے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن اس کا یہ بھی تھا کہ اگر میں ناکام ہو گئی تو بھی بہت سے مسئلے فارس کے حل ہو جائیں گے. مطلب وہ تیار تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں جیت پائے گی. ظاہری بات ہے، وہ کیسے، وہ ہاشم کی آفس تھا، ہاشم کا بھائی تھا، ہاشم کا گارڈ تھا، ہاشم خود تھا، اور وہ ایک معصوم سی لڑکی ہے نا، اتنی وہ طاقتور تو نہیں تھی، کمزور سی لڑکی تھی. تو اس نے پھر بھی وہ فائٹ چوز کی اور وہ اس کو اسکیپ کر سکتی تھی، لیکن اس نے وہ چوز کی خواہ مخواہ کی. اس کو تو کوئی کچھ کہہ بھی نہیں رہا تھا، پتہ نہیں کیوں، پر وہ شاید تھک گئی ہوگی وہ اپنے دل سے لڑتے لڑتے، کیونکہ اس کا دل فارس کو چاہتا تھا. اور اس نے اسکرین پہ دیکھا فارس کیسے زمر کو ریسکیو کر رہا ہے، اس کا خیال رکھ رہا ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہے. تو شاید بس اس سے مزید برداشت نہ ہوا ہو تو اس نے گیو اپ کر دیا. تو یہ بھی ایک طرح سے خودکشی ہوئی ہے نا. خیر، آبدار کے لیے افسوس ہے. اور ہاشم کی بات کر لیں تو ہاشم نے خود کو دریافت کر لیا. وہ جو ہمیشہ سے کہتا تھا نا، کہ پہلی ایپیسوڈ میں شاید غالباً یہ بات ہو گئی تھی کہ بابا سے بچنے کے لیے، مطلب ان کے بابا کو پتہ چلتا کہ وہ دہشت گرد سے ان کے ہیں، ان کا بزنس چل رہا ہے، تو ان کے بابا ان کو ڈانٹتے یا کچھ بھی کرتے، تو وہ اس سے بچنے کے لیے انہوں نے وارث کو مروایا. پھر زرتاشا نے سن لیا تھا، پھر انہوں نے زمر کو گواہ بنا کے فارس کو پھنسوا دیا. مطلب یہ سارا کچھ نا، کہ میں فیملی کو پروٹیکٹ کر رہا ہوں، فیملی کو بچا رہا ہوں. تو وہ فیملی کے لیے نہیں تھا، وہ ہے ہی بھیڑیا. ہاشم اچھا لگا تھا مجھے، اس کا سٹائل اچھا لگا تھا، لیکن کرتوت نہیں ہے اس کے اچھے. کرتوت اس کے ایسے نہیں ہیں کہ اس کو کرش بنایا جائے. ہاں، اس نے آبدار کو مار دیا، اس لڑکی کو جو اسے اچھی لگتی تھی. پر وہ اسے قید کر سکتا تھا، اسے کچھ بھی کر سکتا تھا، پر شاید اس پہ غصہ سوار ہو گیا تھا. کہتا ہے میں نے تمہیں بچایا تھا تو تمہاری جان پہ میرا حق تھا. ایسے کیسے بھائی؟ یوں تو ڈاکٹر کتنے لوگوں کی جانیں بچاتے، تم ان کی جانیں لیتے پھریں جب موڈ ہو کہ ہم نے بچایا تھا. ایسے تو نہیں ہوتا. اور زمر بچ گئی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. اور شیرو، تھینکس ٹو شیرو، اس نے کچھ تو اچھا کام کیا. اور فارس نے بھی پھر دماغ لگایا اور اس نے لوگوں سے ہیلپ لی. اس نے سیکیورٹی سے ہیلپ نہیں لی، اور شکر ہے کنسرٹ تھا اور وہ ساری چیزیں اس کے حق میں ہو رہی تھیں. اور وہ آخر تک اتنا پریشان تھا کہ میں بچا پاؤں گا کہ نہیں، دروازہ کھلے گا تو کیا ہوگا. اور شادی، حنین کو الگ شادی کی بھی فکر ہو گئی ہے. تو مطلب یہ کچھ ایسے سرکمسٹانسز ہو گئے کہ سب ہی بزی ہو گئے کہیں نہ، ورنہ شادی ہوتا تو اس کی ہیلپ ہو جاتی. شادی الگ احمد کے ساتھ صاحبزادی صاحبہ سے ملنے اب گیا ہوا ہے. خیر جی، اب زمر ہوپ فلی جلدی ٹھیک ہو جائے گی. اور اب ہاشم کہہ رہے کہ میں اب وہ کروں گا. بھئی تم نے اور کیا، کتنا کچھ کرنا ہے، اتنا کچھ تو کر چکے ہو، اب میں مزید ان کو جیتنے نہیں دوں گا. تم تو وہ کھیل سٹارٹ ہی کیوں کرتے ہو جس میں جیتنا اور ہارنا ہوتا ہے. ابھی بھی ہاشم کچھ اور بھی بہت برا کرے گا.
اللہ اللہ. اچھا اس کی نا مزید 100 پیجز رہ گئے ہیں اور تقریباً 20 پیجز اے ڈے میں پڑھ رہی ہوں، تو 5 ایپیسوڈز مزید آئیں گے، ہے نا؟ ٹھیک ہے جی، اور مجھے رکھیں دعاؤں میں یاد. چینل کو کر لیں سبسکرائب اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو. اللہ حافظ.